الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم صدق الله العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم و برادران عزیز اور قابل قدر خواتین، اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے ان حضرات پر، ان خواتین پر جو اس سال حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہ محض اللہ رب العزت کے کرم اور اس کے احسان کے فیصلے ہوتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیاوی اعتبار سے جس کے پاس پیسہ ہو، اسباب ہوں، وہی حج اور عمرے پر جاتا ہے، جبکہ وہاں جانے والے مطاف میں یہ منظر بکثرت دیکھتے ہیں کہ اکثر ایسے لوگ وہاں نظر آتے ہیں جن کے پاس اسباب اور وسائل بہت کم ہیں، اور اللہ رب العزت نے بہت سے لوگوں کو اسباب دیے ہیں، پوری دنیا گھومتے ہیں اور پوری دنیا چکر لگاتے ہیں، حرمین شریفین جانے کی سعادت حاصل نہیں ہوتی ہے، اور بہت سے ایسے ہیں کچھ بھی نہیں ہیں، اللہ پاک کئی دفعہ بلا لیتے ہیں۔ در حقیقت یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی انہوں نے جو اعلان فرمایا تھا اس کا جواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تو اللہ رب العزت کے حکم سے جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ اے لوگوں اللہ رب العزت نے اپنا گھر بنایا ہے، تم اس کے حج کے لیے آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس موقع پر جتنے انسان موجود تھے اور قیامت تک آنے والی جتنی روحیں تھیں، اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آواز ان سب تک پہنچائی۔ جن روحوں نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ ان کو حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے یہ اللہ رب العزت کے مہمان ہیں، یہ جو اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں اللہ پاک ان کی دعا قبول کرتے ہیں۔ تو جانے سے پہلے چند چیزوں کا دھیان رکھا جائے۔ ایک تو یہ کہ لوگوں سے جتنے جاننے والے ہیں ان سے معافی تلافی کر لی جائے، جن کے حقوق ادا کرنے ہیں ان کے حقوق ادا کر لیے جائیں۔ کسی سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو معافی تلافی کر کے جائیں، پتہ نہیں واپس آنا نصیب میں ہے یا نہیں ہے، اور اگر کوئی مالی حقوق باقی ہیں ذمے پر تو اس کے بارے میں اگر تو ادا کر کے جا سکتے ہیں تو ادا کر کے جائیں، ورنہ لکھ کر جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن پر 2 راتیں ایسی نہیں گزرتی ہیں کہ اس کے سرحانے اس کا وصیت نامہ لکھا ہوا موجود نہ ہو، تو لکھ کر جائیں۔ اسی طرح سے جانے سے پہلے روزانہ ہم 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ جانے سے پہلے یہاں پر جو ہمارا پروگرام شروع ہو رہا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حج بیت اللہ کی 3 قسمیں ہیں۔ عام طور پر جانے والے 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک حج افراد ہے، ایک حج قران ہے، ایک حج تمتع ہے۔ حج افراد کہا جاتا ہے کہ حاجی اپنے ملک سے، اپنے وطن سے صرف اور صرف حج کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ جاتا ہے، صرف اور صرف حج کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر یہ ایک طواف کرتا ہے اور احرام کی حالت میں ہی رہتا ہے، اور حج کے دنوں میں یہ حج کے لیے روانہ ہو جاتا ہے 8 ذو الحجہ کو، اور پھر اس کے بعد یہ منا جاتا ہے، عرفات جاتا ہے، پھر مزدلفہ آتا ہے، پھر 10 ذو الحجہ کو بڑے جمرے کو رمی کرنے کے بعد، کنکریاں مارنے کے بعد یہ حلق کروا کے اپنے کپڑوں میں آ جاتا ہے
اس کے ذمے حج افراد والے کے ذمے قربانی نہیں ہے، قربانی نہیں ہے، یہ حج افراد ہے۔ افراد کے معنی اکیلے کے ہوتے ہیں کہ حاجی نے اپنے ملک سے، اپنے وطن سے صرف اور صرف حج کا احرام باندھا ہے، اس کے ذمے قربانی نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے حج قران۔ قران کے معنی ملانے کے ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ حاجی یہاں سے اپنے ملک سے ہی عمرہ اور حج دونوں چیزوں کا احرام باندھ کر دونوں چیزوں کی نیت کر کے جاتا ہے، اور مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ ادا کرنے کے بعد یہ اپنے کپڑوں میں نہیں آتا، حلال نہیں ہوتا، بال نہیں کٹواتا، احرام کی پابندیوں کے اندر رہتا ہے، اور 8 ذو الحجہ کو یہ مینا روانہ ہو جاتا ہے اسی احرام کی ہی کیفیت میں، اور مینا جانے کے بعد پھر عرفات، مزدلفہ، پھر 10 تاریخ کو پھر مینا آ کر بڑے جمرے کو کنکریاں مار کے قربانی کر کے اس کے بعد یہ حلق کروا کر اور یا قصر کروا کے یہ اپنے کپڑوں میں آتا ہے۔ اس حاجی نے قران کیا، یعنی 2 افعال کو ایک سفر کے اندر، ایک احرام کے اندر جمع کیا۔ قران کے معنی ملانے کے ہوتے ہیں، یعنی اس نے عمرہ بھی اسی سفر کے اندر کیا اور حج بھی اسی احرام کے اندر کیا، اس وجہ سے اس کو قران کہتے ہیں۔ اس حاجی کے اوپر قربانی بھی لازم ہے۔ تیسری قسم حج تمتع ہے کہ حاجی یہاں سے جب روانہ ہوتا ہے تو صرف اور صرف عمرے کا احرام باندھتا ہے، مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ ادا کر کے حلق کروا کے یہ اپنے کپڑوں کے اندر آ جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد 8 ذو الحجہ کو یا 7 کی شام کو یہ احرام باندھتا ہے اپنے ہوٹل سے، اور پھر اس کے بعد یہ حج کی نیت کرتا ہے۔ پھر یہ 8 تاریخ کو مینا جاتا ہے، عرفات، مزدلفہ، پھر اس کے بعد مینا آ کر 10 تاریخ کو بڑے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد یہ قربانی کر کے حلق کروا کے اپنے کپڑوں میں آتا ہے۔ تمتع کے معنی فائدہ اٹھانے کے ہوتے ہیں۔ اس حاجی نے چونکہ درمیانی عرصے کے اندر کپڑے پہن کر احرام کی پابندیاں ختم کر کے کچھ وقت فائدہ اٹھایا ہے، اس لیے اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ عام طور پر حجاج کرام یہاں سے جانے والے حج تمتع کرتے ہیں، اس لیے یہاں پر حج تمتع ہی کے افعال اور حج تمتع کا مکمل طریقہ بیان کیا جائے گا۔ جو حضرات قران کرنا چاہیں یا حج افراد کرنا چاہیں وہ حضرات علماء کرام سے، مفتیان کرام سے اس کے مسائل پوچھ کر وہ جا سکتے ہیں۔ یہاں سامان سفر دکھایا جا رہا ہے۔ سامان سفر کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر وہ چیز جو حکومت وقت کی طرف سے یا سعودی حکومت کی طرف سے جس چیز پر پابندی ہو وہ چیز لے کر نہ جائیں۔ یہاں ہم سامان سفر اپنے تجربے کی بنیاد پر لکھواتے ہیں، تو اگر کبھی ایسا ہو کسی چیز پر پابندی لگ جائے تو وہ چیز لے کر نہیں جانی ہے۔ تو سامان سفر ہمارا شروع ہوتا ہے آج کی ہماری اس نشست کے اندر سامان سفر مکمل، اور اس کے بعد عمرے کا مکمل طریقہ بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ عمرے کا مکمل طریقہ بیان کیا جائے گا، اور ہماری جو کل کی نشست ہوگی اس کے اندر حج کے 5 دنوں کے افعال مکمل، اور اس کے بعد انشاءاللہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ روانگی، اور مدینہ منورہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی حاضری کے آداب، وہاں کی اہم زیارات، اور پھر تیسرے دن انشاءاللہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور طائف کی اہم زیارات اور اہم تجربے کی چیزیں یہ آپ کو انشاءاللہ تیسرے دن دکھائی جائیں گی۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ قرآن مجید ہے۔ ایسے حاجی حجن جو کہ خود حافظ ہیں اور ان کا چھاپ 15 لائن کا نہیں ہے، انہیں چاہیے کہ اپنا چھاپ لے کر جائیں۔ 16 لائن میں پڑھتے ہیں، 17 لائن میں پڑھتے ہیں، 13 لائن میں پڑھتے ہیں، وہ اپنا قرآن مجید لے کر جائیں تاکہ وہاں پر تلاوت کرنے میں آسانی ہو۔ وہاں پر عام طور پر مسجد حرام میں، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 15 لائن کے قرآن مجید رکھے ہوتے ہیں۔ جو حفاظ نہیں ہیں وہ اگر نہ لے کر جائیں تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ حج کی کتابیں دکھائی گئی ہیں، معلم الحجاج ہے مولانا سعید احمد رحمہ اللہ جو انڈیا کے بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی لکھی ہوئی ہے، اور حج و عمرہ کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا یہ مفتی انعام الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ حج کی کتابیں مسائل کے حوالے سے یہ آپ کے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ وہاں آپ کے لیے مشکل نہ ہو۔ اسی طرح سے کسی عالم کا، کسی مفتی صاحب کا نمبر آپ کے پاس ہونا چاہیے، وہاں پر آپ کو قدم قدم پر ضرورت پیش آئے گی مسائل پوچھنے کے حوالے سے۔ یہ مناجات مقبول دکھائی گئی ہے، یہ دعاؤں کی کتاب ہے، اس کی ایک ایک منزل روزانہ پڑھی جائے، وہاں ہم جائیں تو ہمیں عبادت کا جذبہ ہو، وہاں ہمارے اوقات ضائع نہ ہوں۔ دعاؤں کی کتاب جو بھی ہو لے جا سکتے ہیں، الحزب الاعظم ہے وہ بھی لے جا سکتے ہیں، اسی طرح سے جو کتاب لے جانا چاہیں دعاؤں کی وہ لے جا سکتے ہیں۔ یہ 100 دانے کی تسبیح ہے، اس کو عرب حضرات مذکرہ کہتے ہیں۔ مذکرہ کے معنی ہوتے ہیں یاد دلانے والی، کہ یہ تسبیح بار بار ہاتھ میں ہوگی تو یہ یاد دلائے گی کہ اللہ کو یاد کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، اور روزانہ جو کسی سے بیعت ہیں اور انہوں نے ذکر لیا ہوا ہے تو وہ ان کے بتائے ہوئے ذکر پر عمل کریں، اور جنہوں نے نہیں لیا ہوا
تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار کی ایک تسبیح صبح اور شام، یہ کم سے کم درجے میں ہے۔ مدینہ پاک کی حاضری کے دوران درود شریف کی کثرت ہو۔ یہ 7 دانے کی تسبیح ہے جو ہر حاجی حجن کا زیور ہے، یہ لازماً آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور ایسی کیفیت میں ہو کہ آپ احرام کی حالت میں تو آپ کی بیلٹ کے اندر ہو، خواتین کے پرس کے اندر ہو، آپ نے احرام تبدیل کیا کپڑوں میں آ گئے تو آپ کی جیب میں مستقل یہ رہنی چاہیے جتنا عرصہ آپ کا مکہ مکرمہ میں قیام ہے۔ عام طور پر ہوتا ہے اس طرح سے ہے کہ یہ تسبیح ہم نے کپڑے تبدیل کیے، دوسرے کپڑوں کے اندر رہ گئی یا ہوٹل کے اندر رہ گئی، تو پھر آگے چل کر مشکل پیش آتی ہے۔ مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم جب احرام اس کے عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں یا مسجد حرام طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، اگر یہ 7 دانے والی تسبیح نہیں ہوگی تو لوگ موبائل میں کبھی نوٹ کرتے ہیں، کبھی احرام کی چادر پر گرے لگا رہے ہوتے ہیں، مشکل پیش آتی ہے۔ طواف میں اور سعی میں یہ 7 دانے کی تسبیح کام آئے گی۔ یہ آپ کو یہ دکھایا گیا ہے کہ اپنے بیگوں کے اوپر نام، پتہ، پاسپورٹ نمبر، فلائٹ نمبر، موبائل نمبر، مکتب نمبر، ہوٹل کا نام، یہ ساری کی ساری تفصیلات انتہائی تفصیل سے ہر بیگ کے اوپر آپ لکھیں۔ اس کے اندر ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ لوگوں نے اس طرح نام لکھ لیا، عبداللہ نام لکھ لیا اور صرف موبائل نمبر لکھ لیا، اور یہ سمجھے کہ جی عبداللہ نام موبائل نمبر کافی ہے، جبکہ یہ کافی نہیں ہے۔ عبداللہ نام کے وہاں بے شمار حاجی ہیں، اسی طرح سے موبائل نمبر ہم یہاں کا لکھ لیتے ہیں۔ اب جب یہاں سے حاجی کی فلائٹ روانہ ہوتی ہے، یہ موبائل ہمارا بند ہو جاتا ہے، اور وہاں ہمارا بیگ اگر آگے پیچھے ہو جائے تو مشکل پیش آتی ہے۔ یہ تمام کی تمام تفصیلات آپ اپنے بیگ کے اوپر لکھیں۔ بیگ کے حوالے سے یہ بیگ دکھایا گیا ہے، جتنے بیگ آپ کو آپ کی ایئر لائن کی طرف سے الاؤ ہیں اتنے بیگ آپ رکھیں۔ بہتر یہ ہے کہ ٹرالی والا، ٹائر والا بیگ رکھیں کہ خواتین بھی چلا سکتی ہیں، آسانی رہتی ہے۔ مرد حضرات کے لیے یہ ایک ہینڈ بیگ، ہاتھ کا بیگ ہے، یہ مرد حضرات کو اہتمام سے رکھنا چاہیے۔ خواتین کے پاس اپنا پرس ہوگا، اس میں اپنے اپنے کاغذات رکھیں۔ بعض لوگوں کو اس میں الجھن ہوتی ہے کہ جی ہمیں بیگ رکھنا مشکل ہے، اور پھر وہ کاغذات ہاتھ میں رکھے ہوئے، کبھی کاغذات کہیں گر گئے، مشکل پیش آتی ہے، اس کی یہ بیگ اپنے پاس رکھیں۔ دوسری بات یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ ہر حاجی حجن اپنے جو کاغذات ہیں، اہم کاغذات، پاسپورٹ ہے، ویزا ہے اور ٹکٹ ہے، یہ چیزیں ہر حاجی حجن کے اپنے پاس ہوں۔ گروپ کے 10 لوگ ہیں، 10 نے ایک کے پاس جمع کروا دیا کہ سارے کاغذات یہ ذمہ دار ہیں ان کے پاس جمع ہو جائیں، اب وہاں پر رش کی وجہ سے کچھ آگے ہو گئے، کچھ پیچھے رہ گئے تو مشکل پیش آتی ہے، ہر ایک کے کاغذات اپنے پاس ہوں۔ دوسری بات یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنا سفر کا دورانیہ ہے، کراچی سے لے کر مکہ مکرمہ اپنے ہوٹل تک پہنچنا ہے، پھر مکہ مکرمہ سے آپ نے جب مدینہ منورہ جانا ہے، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آنا ہے، اور پھر مکہ مکرمہ سے جب کراچی آپ کی روانگی واپسی ہوگی، یہ جو سفر کا دورانیہ ہے اس میں جتنی آپ کی کرنسی ہے یا آپ کے جسم کے ساتھ آپ کے اس بیگ کے اندر ہونی چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے لگیج میں اپنے سامان کے اندر رکھ لیا، اور سامان کبھی بس سے گر جاتا ہے، کبھی کسی دوسرے ہوٹل پر سامان اتر گیا، کبھی فلائٹ میں آگے پیچھے ہو گیا، اور کرنسی اس کے اندر چلی جائے گی تو آپ کے لیے مشکل پیش آئے گی۔ یہ عطر دکھائی گئی ہے حالت احرام کے اندر، مردوں کے لیے، خواتین کے لیے عطر لگانا منع ہے۔ احرام کی حالت سے جب آپ باہر آ جائیں اس کے بعد مردوں کے لیے عطر لگانا یہ سنت ہے، ایسی عطر جس کے اندر خوشبو ہو، رنگ نہ ہو، اور خواتین کے لیے ایسی چیز لگانا جس میں رنگ ہو، جیسے مہندی ہے، اور خوشبو نہ ہو، یہ سنت عمل ہے۔ مردوں کو اچھی والی خوشبو لے کر جانا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، عطر وہاں بھی استعمال کرنا چاہیے، یہاں بھی، البتہ حالت احرام میں نہیں کریں گے۔ یہ احرام کی چادریں دکھائی گئی ہیں، آپ اپنی ضرورت کے لحاظ سے 2 ہوں 3 ہوں آپ لے جا سکتے ہیں، البتہ تولیے کا بھی لے جا سکتے ہیں آپ، وہ کپڑے کا جو لٹھے کا ہوتا ہے وہ بھی لے جا سکتے ہیں، تولیے والے کے اندر آسانی رہتی ہے، لیکن ہر ایک کی اپنی طبیعت ہے، جو جس طرح سے لے جانا چاہے لے جا سکتا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی بتا دوں کہ بہت سے لوگ آپ کے جاننے والے، آپ کے رشتہ دار، قریبی دوست کہیں گے کہ جی ہم احرام اپنی طرف سے آپ کو ہدیہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے حوالے سے مسئلہ اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم 12 لاکھ 13 لاکھ کا حج کر رہے ہیں تو احرام 2000 3000 کا ہم اپنا کیوں نہیں لے سکتے، ہم اپنا احرام لے کر جائیں گے۔ لیکن اس میں ذرا سی سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات بہت نوازنے والی ہے۔ ہم اتنا خرچہ کر رہے ہیں، یہ دوسرا ہمارا مسلمان بھائی تھوڑا سا خرچہ کر کے یہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس کے ثواب کے اندر حصے دار بن جاؤں، تو اسے بھی ثواب سے محروم نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی حلال پاکیزہ طیب روزی سے احرام کی چادریں ہدیہ کرتا ہے تو اچھی بات ہے، قبول کر لینا چاہیے۔ یہ ایک بیلٹ دکھایا گیا ہے مرد حضرات کے لیے، احرام کی چادر کے اوپر بیلٹ باندھا جاتا ہے، یہ باندھ سکتے ہیں، اس میں سامان بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی حاجی کے لیے یہ باندھنا مشکل ہے اور یہ اس سے احرام اس کا کور نہیں ہو رہا تو جو پتلون کی جو بیلٹ ہوتی ہے، پینٹ کی جو بیلٹ ہوتی ہے، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جوڑے ہر حاجی حجن اپنے ساتھ وہاں استعمال کے اعتبار سے 5 سے لے کر 8 تک جوڑے اپنے ساتھ رکھیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اتنا وزن لے کر جائیں جو اٹھا سکیں، ورنہ بعد میں مشکل پیش آتی ہے۔ وہاں دھونے کی بھی ترتیب ہوتی ہے، ہوٹلوں میں خود بھی دھوتے ہیں،
اور وہاں ڈرائی کلینرز بھی ہوتے ہیں اور دھلوا بھی سکتے ہیں. بنیان بھی اس حساب سے جس کی جتنی ضرورت ہو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. ٹوپی حالت احرام کے اندر پہننا منع ہے. احرام سے جب آپ نکل آئیں گے اس کے بعد آپ نے ٹوپی اپنی ضرورت کے اعتبار سے یہ ساتھ رکھیں گے. یہ رومال دکھایا گیا ہے تیز رنگ کا، لال رنگ کا یا کالے رنگ کا رومال ہر حاجی اپنے ساتھ رکھیں. جب آپ احرام کی حالت سے نکل آئیں گے اس کے بعد یہ آپ کو کام آئے گا. گرمی کا حج ہے، اس کے اندر بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گرمی ہمیں لگ جائے. احرام سے جب نکل آئیں اس کے بعد جب بھی باہر نکلیں دن میں یہ رومال ہم اپنے سر کے اوپر ڈالیں کہ گردن کے راستے کبھی گرمی اندر چلی جاتی ہے تو مشکل پیش آتی ہے. یہ فولڈنگ جائے نماز ہے. یہ جائے نماز ہر حاجی حجن اپنے ساتھ رکھیں. یہ فولڈ ہو جاتی ہے، بیگ کے اندر آ جاتی ہے. راستے میں، سفر میں، جہاز میں کبھی نماز پڑھنے کے لیے بچھانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس پر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ قلم اور نوٹ بک، کچھ حجاج کرام اپنی رویداد لکھتے ہیں. اگر کوئی رویداد لکھتا ہو اس حساب سے اپنی ڈائری لے جائے، ورنہ ایک نوٹ بک قلم اپنے ساتھ رکھیں. کوئی اہم بات نوٹ کرنی ہو، کوئی بات لکھنی ہو تو یہ کام آئے گی. اسی طرح سے موٹے مارکر یہ آپ اپنے ساتھ رکھیں. یہ ہینڈ بیگ کے اندر آپ نے رکھنے ہیں تاکہ یہ آپ کو سامان وغیرہ پر لکھنے میں، یہاں سے جاتے ہوئے بھی آپ نے لکھنا ہے اور واپسی پر بھی آپ کے زمزم کے جو آپ کو بوتل ملے گی اس پر بھی لکھنا ہوگا ایئرپورٹ پر. اسی طرح سے آپ اب واپسی میں اگر کوئی سامان اضافی ہو جاتا ہے تو اس پر لکھنے کے کام آتا ہے. چوڑی ٹیپ یہ اس طرح کی بھی پلاسٹک کی، یہ بھی اپنے ساتھ رکھیں. اور ایک چوڑی ٹیپ سفید رنگ کی جس کے اوپر لکھا جا سکے، وہ سفید ٹیپ اس طرح کی بھی آپ اپنے ساتھ رکھیں. یہ واپسی میں کبھی کوئی سامان اضافی ہوتا ہے اس میں کام آتی ہے. ریپنگ وغیرہ کرنے کے بھی کام آتی ہے. یہ نائلون کی رسی دکھائی گئی ہے. وہاں پر اگر آپ کپڑے دھوتے ہیں ہوٹل کی چھت پر یا اپنے کمرے میں، رسی باندھ کر کپڑے سکھانے کے کام آتی ہے. اسی طرح سے چٹکیاں دکھائی گئی ہیں. یہ اپنے ساتھ 8 سے 10 چٹکیاں آپ اپنے ساتھ رکھیں تاکہ وہاں کپڑے دھوئیں تو آپ کو مشکل نہ ہو. اسی طرح سے واپسی میں سامان باندھنے کے اندر یہ نائلون کی رسی بھی کام آتی ہے. یہ سیفٹی پن ہے. اگر کوئی حاجی یہ سمجھتا ہے کہ میرا احرام رکنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو اس کی بھی اجازت دی گئی ہے کہ اپنے صدر کی حفاظت کے لیے یا صدر کسی کے کھلنے کا خطرہ ہے سیفٹی پن لگا سکتے ہیں. بہتر یہ نہ لگائیں لیکن اگر کسی کو خطرہ ہو تو لگا سکتے ہیں. اس کے عمرے پر فرق نہیں آئے گا، ناجائز نہیں ہے. اسی طرح سے اور بھی کسی چیز پر لگانے کے کام آ سکتا ہے. اظہار بند ڈالنی یہ ہر حاجی حجن الگ الگ اپنے ساتھ رکھیں. یہاں ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ جتنے حاجی ہیں، حجن ہیں، مرد ہیں، خواتین، ہر ایک اپنا اپنا بیگ الگ الگ بنائیں. ایک بیگ بنا لیا. اب خواتین کا، مردوں کا کمرہ الگ الگ ہوتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواتین کا کمرہ 5ویں منزل پہ ہے، مردوں کا کمرہ 8ویں منزل پر ہے. تو ایک ایک چیز کے لیے خواتین کے دروازے پر جانا پڑتا ہے، مشکل پیش آتی ہے. تو ہر ایک اپنا اپنا سامان الگ الگ رکھے اور خود رکھیں تاکہ آپ کو وہاں پر تلاش کرنے میں آسانی ہو. تیز رنگ کی چھتری یہ ہر حاجی حجن اپنے ساتھ رکھیں. تیز گرمی ہوتی ہے وہاں پر تو گرمی میں جب نکلیں یا اگر بارش ہو جائے تو یہ چھتری وہاں کام آئے گی. مسواک کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی تاکید والی سنت ہے. فرمایا کہ وہ نماز جو مسواک کے ساتھ پڑھی جائے، وہ نماز جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے اس سے 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے. پھر مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نمازوں کے برابر ہے. تو ہمیں 70 لاکھ نمازوں کا ثواب مل رہا ہے، صرف ایک مسواک کی سنت ہم اضافی کر رہے ہیں. اسی طرح سے یہ ٹوتھ برش دکھایا گیا ہے. یہ یہاں سے لے جائیں، ٹوتھ پیسٹ وہاں سے لے لیں. یہ چٹائی ہے، یہ عام طور پہ تو کام نہیں آتی ہے. لوگ کہتے ہیں چٹائی کا دور نہیں رہا، لیکن یہ وہاں مزدلفہ والی رات میں آپ کو کام آئے گی. یہ چٹائی نیچے بچھاتے ہیں، اسی پر ہی نماز بھی پڑھی جاتی ہے، اسی پر حاجی کا قیام ہوتا ہے، رات اسی پر ہی گزارتے ہیں اور یہ وہاں مزدلفہ والی ایک رات میں یہ کام آتی ہیں. دوائیں جو حجاج کرام کسی بھی بیماری کی دوائی لے رہے ہیں، کسی بھی بیماری کی دوائی لے رہے ہیں، وہ اپنے ڈاکٹر سے لیٹر پیڈ پر لکھوائیں. اور 40 دن کا آپ کا سفر ہے، 40 دن جتنے دن کا آپ کا سفر ہے اتنے دن کی دوائیں اہتمام سے خرید کر حاجی کیمپ لے جائیں. اس نسخے کی جو ڈاکٹر کا لکھا ہوا ہے اس نسخے کی 2 فوٹو کاپیاں آپ لے کر جائیں گے. وہ حجاج کرام کی اس طرح کی دوائیں وہ پیک کر کے دیتے ہیں. پیک شدہ دوائیں لے جانے کی اجازت ہوتی ہے. اس طرح سے آپ اپنے طور پر لے جائیں گے تو مشکل پیش آ سکتی ہے. جن حجاج کرام پر اللہ رب العزت نے مہربانی کی ہوئی ہے، انہیں کوئی بیماری نہیں ہے، تو وہ بھی سر درد کی، بخار کی، پیٹ درد کی، نزلہ زکام وغیرہ کی اہم دوائیں وہ ساتھ لے کر لکھوا کر وہ بھی حاجی کیمپ سے پیک کروا لیں. یہ شال دکھائی گئی ہے. ویسے تو گرمی ہے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہوٹل میں اے سی تیز چل رہا ہے اور کسی ایک ساتھی کو اے سی کم رکھنا ہے تو وہ اگر شال اوڑھ لے گا تو اس کے لیے آسانی ہوگی. یا کبھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، شال کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. یہ نظر کا چشمہ دکھایا ہوا ہے. جو حجاج کرام نظر کا چشمہ پہنتے ہیں، خواتین نظر کا چشمہ پہنتی ہیں، وہ ایک اضافی چشمہ اپنے ساتھ لے کر جائیں. وہاں بھی مل جاتا ہے لیکن وہاں مشکل زیادہ ہوتی ہے. یہاں سے ایک اضافی چشمہ اور اس کا باکس آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں. جو حجاج کرام چشمہ نہیں پہنتے ہیں تو کالا چشمہ ایک
آپ اپنے ساتھ رکھ لیں، وہاں پر گرمی میں دھوپ میں آپ نکلیں، اس کو پہنیں گے تو آپ کے لیے آنکھوں کے لیے راحت کا سامان ہوگا۔ یہ ایسا مگ آپ اپنے ساتھ رکھیں جس میں تقریباً 2 کپ چائے آ جائے، یہ پانی وغیرہ پینے کے استعمال میں آتا ہے، اسی طرح سے چائے وغیرہ لانی ہو تو اس میں بھی آپ کے کام آ سکتا ہے۔ یہ جو مسئلہ دکھایا ہے یہ خواتین کے حوالے سے، یہ 2 خانے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خواتین کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ پردہ کر کے جائیں، اہتمام سے پردہ کریں، اور اگر کوئی خاتون پردہ نہیں کرتی ہیں تو پردہ ابھی سے شروع کر دیں۔ بہت بڑے دربار میں جا رہے ہیں، وہاں جس طرح سے اعمال صالحہ کا اجر و ثواب زیادہ ہے، اللہ پاک کی ناراضگی کا وبال بھی وہاں پر زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ آپ ازواج مطہرات سے، مسلمانوں کی خواتین سے یہ کہیں کہ یہ پردہ کریں، تو پردے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے، تو پردہ اہتمام سے کرنا چاہیے۔ البتہ حالت احرام کے اندر خواتین نے پردہ بھی کرنا ہے، اور چہرے پر کپڑا مس نہیں ہونا چاہیے، کپڑا ساتھ نہیں لگنا چاہیے۔ اس کے لیے اس طرح کا ہیٹ آتا ہے، یہ ہیٹ آپ استعمال کریں گی اس طور پر کہ جس وقت آپ نے احرام کی نیت کر لیں گی، اس کے بعد آپ نے یہ ہیٹ باندھ لینا ہے، اس ہیٹ کے آگے یہ نقاب گرا دیں گی، تو اس سے پردہ بھی رہے گا اور چہرے کے اوپر کپڑا بھی مس نہیں ہوگا۔ یہ 2 چیزیں یہاں پر خواتین کے حوالے سے دکھائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ اسکارف ہے جو خواتین سر پر باندھتی ہیں، بازار میں خواتین کے احرام کے نام سے اس طرح کے اسکارف اور بہت سی چیزیں ملتی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، خواتین کا پہننے کا احرام کچھ بھی نہیں ہے، پہننے کے اعتبار سے ان پر کوئی بھی پابندی نہیں ہے کہ فلاں چیز پہننی ہی پہننی ہے، وہ عام کپڑوں کے اندر ہوں گی، چپلیں بھی جیسی چاہیں وہ پہن سکتی ہیں، کوئی اس میں پابندی نہیں۔ صرف یہ کہ ان کے چہرے پر کپڑا مس نہیں ہونا چاہیے، عطر نہیں لگا سکتی ہیں، ناخن نہیں تراش سکتی ہیں، بال نہیں کاٹ سکتی ہیں، یہ پابندیاں ہیں ان کی۔ مردوں کے لیے تو احرام کی چادریں ہیں، خواتین کے لیے ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ بازار میں عورتوں کے احرام کے نام سے اس طرح سے تکون چادریں، تکون رومال، یہ اسکارف وغیرہ ملتے ہیں۔ یہاں جو بتانے کا مقصد ہے، یہ کراس لگا کر یہ دکھایا گیا ہے کہ خواتین اس طرح کا یہ کپڑا باندھ دیتی ہیں سر پر، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ احرام ہے۔ جب اسے احرام سمجھتی ہیں تو اسے اتارتی نہیں ہیں کہ اتاریں گی تو ہمارا احرام ٹوٹ جائے گا، یہ احرام کھل جائے گا، اور وضو کے دوران اسی کے اوپر وہ مسح کرتی ہیں۔ جب وضو کے دوران اسی کے اوپر مسح کریں گی تو وضو نہیں ہوگا، اس لیے کہ مسح کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ہاتھ آپ کے بالوں کے ساتھ لگیں، کم سے کم چوتھائی سر۔ اگر اسی کے اوپر مسح کیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اسی طرح سے آپ کا طواف نہیں ہوگا، عمرہ نہیں ہوگا، حج کا طواف نہیں ہوگا۔ اس لیے حالت احرام میں اس کو پہنے نہیں، اگر پہنے تو وضو کے دوران اس کو ہٹا کر نیچے کپڑے کے نیچے آپ نے بالوں کے اوپر سر کا مسح کرنا ہے۔ یہ ایک اور تصویر میں یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ اوپر جو ماتھا ہے یہ ڈھکا ہوا ہے، ماتھے کے ساتھ اگر مستقل 12 گھنٹے تک کپڑا مس رہے، ساتھ لگا رہے، تو دم دینا پڑے گا۔ 12 گھنٹے سے کم ہوا حالت احرام کے اندر تو صدقہ دینا ہوگا۔ اگر خواتین اسکارف باندھ رہی ہیں تو پیشانی ان کی کھلی رہنی چاہیے، بہت سی خواتین پیشانی ان کی ڈھکی ہوتی ہے، تو اس طرح کے حالت احرام کے اندر منع ہے۔ احرام کے علاوہ عام حالات کے اندر آپ پیشانی ڈھانپ سکتی ہیں، احرام کی حالت میں آپ نے پیشانی کو کھلا رکھنا ہے، اور آگے اس طرح سے آپ نے ہیٹ والا نقاب آگے کر دینا ہے۔ برتن اپنی ضرورت کے اعتبار سے جس کی جیسی ضرورت ہو وہ ساتھ رکھیں۔ یہ چاقو دکھایا گیا ہے، یہ وہاں پھل وغیرہ کاٹنے کے اور مختلف چیزوں کے کاٹنے میں کام آتا ہے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو چاقو ہے، چھری ہے، کوئی بلیڈ ہے، حجامت کا سامان ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے لگیج میں رکھنی ہیں، ہینڈ بیگ میں، ہینڈ کیری میں۔ خواتین اپنے پرس کے اندر نہیں رکھیں گی، اگر رکھیں گی تو ایئرپورٹ والے نکال لیتے ہیں۔ کوئی بھی دھاری دار چیز ہمیں اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، لگیج میں ہم جمع کروائیں گے۔ یہ پانی کی بوتل دکھائی گئی ہے، یہاں سے جاتے ہوئے پانی بھر کر لے جائیں، مکہ مکرمہ پہنچے جب مسجد حرام جائیں وہاں سے زمزم بھر کے لائیں اور کثرت سے پئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کثرت سے زمزم پیتا ہے، منافق کم پیتا ہے، تو وہاں پر کثرت سے یہ پئیں، اور یہاں پر تبرک ہوتا ہے، وہاں پر وافر پیا جاتا ہے، اور گرمی کا حج ہے تو اس بات کا اہتمام کریں کہ وہاں پر ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے ہمارا اہم جو فریضہ ہے اس کے اندر کمی آ جائے۔ اپنی صحت کا وہاں پر بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ یہ اس طرح کے 3 پن کے آپ بورڈ اپنے ساتھ اس طرح کے لے کر جائیں گے۔ 3 پن یہ اس لیے لے کر جانا ہے، یہ چپٹی پن والے ہیں۔ یہ ہمارے جو 2 پن والے جو چارجر ہیں یا کوئی بھی الیکٹرانک آئٹم ہے یہ وہاں کے بورڈوں میں نہیں لگتا ہے، اس میں یہ لگے گا، اس سے آگے ہم اپنے چارجر وغیرہ یا مختلف چیزیں جو ہماری ہیں وہ ہم لگا سکتے ہیں۔ چپٹی پن والا عام طور پہ جو الیکٹریشین ہیں وہ جانتے ہیں
تو چپٹی پن والی اس طرح کی یہ آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں، وہاں بھی مل جاتے ہیں لیکن یہاں سے لے جائیں گے تو آسانی ہوگی۔ موبائل کا چارجر آپ اپنے ساتھ رکھیں اپنی ضرورت کے اعتبار سے۔ یہ ٹیشو رول دکھایا گیا ہے، یہ ایک یا دو آپ اپنے ساتھ رکھ لیں سامان میں۔ البتہ یہاں پر یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ وائپس جو ہیں وہ حالت احرام میں استعمال نہیں کیے جا سکتے، ان میں خوشبو ہوتی ہے، زیادہ استعمال کیے تو دم بھی لازم ہو سکتا ہے، اس لیے وائپس استعمال نہ کریں۔ نیل کٹر اپنے ساتھ رکھیں، حالت احرام میں تو ناخن نہیں کاٹیں گے، احرام سے کے علاوہ ناخن تراشنا یہ فطرت اسلام میں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ ہر 7 دن کے اندر کاٹ لیے جائیں، زیادہ سے زیادہ ہو 14 دن کے اندر کاٹ لیں، بہت زیادہ ہو 40 دن سے اوپر ہو تو گناہ بھی ہے، حرام بھی ہے، تو اس لیے ناخن اہتمام سے تراشنے چاہیے۔ سوئی دھاگا آپ اپنے ساتھ رکھیں، وہاں کبھی احرام کی چادریں یا کپڑے کچھ پھٹ جاتے ہیں تو سلائی کرنے کے کام آتا ہے۔ یہ چپلوں کی تھیلی دکھائی گئی ہے، ہر حاجی حجن ہر ایک الگ الگ اپنے پاس تھیلی رکھیں کہ آپ جب مسجد حرام میں داخل ہوں اس تھیلی کے اندر آپ نے اپنی چپلیں ڈالنی ہیں، ہر ایک اپنی چپلوں کی خود حفاظت کریں اور اس کو آپ اپنے کندھے کے ساتھ پیچھے بھی لٹکا سکتے ہیں۔ یہ مردوں کے لیے دکھائی گئی ہے 2 پٹی والی اس طرح کی چپل، مردوں نے اس طرح کی چپل حالت حرام میں استعمال کرنی ہے، جس کے اندر آپ کی پاؤں کی جو درمیان کی ہڈی ہے، جو ہماری انگوٹھے کی جڑ اور جو پنڈلی شروع ہو رہی ہے اس کے بیچ میں ہوتی ہے، یہ کوہان کی طرح ابری ہوئی اس جگہ پر جہاں جوتے کا تسمہ باندھا جاتا ہے، اس جگہ پر یہ ہڈی کھلی رہنا، اسی طرح سے دونوں ٹخنے کھلے رہنا اور ایڑی کے اوپر کا حصہ کھلا رہنا، یہ 4 چیزیں ہر پیر کی کھلی رہنا یہ مردوں کے لیے حالت احرام کے اندر ضروری ہے۔ تو اس طرح کی 2 پٹی والی چپل استعمال کریں۔ اب جدید اس طرح کی بھی چپلیں آ گئیں جس کے اندر یہ پٹی بہت چوڑی ہوتی ہے، اس کے اندر یہ درمیان والی ہڈی چھپنے کا امکان ہوتا ہے، ابھی اگر نہ بھی چھپ رہی ہو چلیں گے تو قدم آگے جائے گا، یہ چپل میں چھپ جاتی ہے، تو اس لیے موٹی پٹی والی چپل استعمال نہ کریں۔ یہ حجامت کا سامان ہے، مشین وغیرہ دکھائی گئی ہے، یہ سامان کینچی، یہ کینچی وہاں خواتین کو عمرے سے فارغ ہونے کے بعد، اسی طرح سے حج سے فارغ ہونے کے بعد کینچی انہیں کام آئے گی اپنے بال کاٹنے کے۔ حجامت کا سامان ہر ایک اپنی ضرورت کے اعتبار سے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ یہ بچوں کے حوالے سے یہ دکھایا گیا ہے، اگر آپ بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں تو مسجد حرام میں باب عبدالعزیز سے داخل ہوں تو یہ اس طرح کی مشین رکھی ہوئی ہے، اسی طرح سے صفا کی طرف آپ نکلیں تو وہاں بھی اس طرح کی مشین رکھی ہوئی ہے، مدینہ منورہ میں خواتین والے حصے کے اندر یہ مشین رکھی ہوئی ہے۔ اس مشین کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس طرح سے ہاتھ کا بیلٹ ہے جو ایک پٹا سا ہوتا ہے، یہ بچوں کے ہاتھ پر باندھا جاتا ہے۔ یہ جب آپ یہاں پر جائیں گے ان کے پاس تو یہ آپ سے آپ بچے کا نام پوچھیں گے اور آپ کا موبائل نمبر، اور یہ مشین کے اندر فٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی لکھا ہوا آ جاتا ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ بچہ ہے یا کوئی بڑی عمر کے لوگ ہیں اور وہ گم ہو جاتے ہیں، آپ جا کر وہاں کے عملے سے آپ کہیں گے کہ اس طرح سے حاجی ہمارا گم ہو گیا ہے، یہ بچہ گم ہو گیا، اس کے ہاتھ میں یہ پٹا ہے، وہ آپ سے آپ کا موبائل نمبر پوچھیں گے اور وہ ٹریس کر کے بتا دیں گے کہ اس وقت یہ بچہ کہاں پر ہے۔ تو یہ بہت آسانی کی چیز ہے، یہ واٹر پروف ہوتا ہے، اگر گیلا ہو جائے خراب ہو جائے تو دوسرا بنوا لیں، لیکن یہ وہاں اہتمام سے اس چیز کے اندر کوتاہی نہ کی جائے۔ اسی طرح سے جو حجاج کرام ریل کے ذریعے سفر کریں گے مینا، عرفات اور مزدلفہ کا، ان کو اس طرح کا ایک پٹا دیا جاتا ہے، یہ آپ کا ٹکٹ بھی ہوگا، یہ اسکین ہوتا ہے، تو یہ اپنے ساتھ رکھیں۔ اسی طرح سے آپ کو معلم کی طرف سے، حاجی کیمپ سے، اسی طرح سے آپ کے جو گروپ لیڈر ہیں ان کی طرف سے جو کارڈ وغیرہ دیے جائیں وہ کارڈ آپ نے گلے کے اندر لٹکا کر یہاں سے جب نکلیں تو آپ نے باندھ لینے گلے میں، اور جب تک آپ کی واپسی نہ ہو اس وقت تک آپ نے گلے میں باندھ کے رکھنے۔ اس میں حجاج کرام کمی یہ کرتے ہیں کہ جی گرمی لگ رہی تھی اس کو ہٹا دیا، اس کی اہمیت اس وجہ سے ہے خدا نخواستہ آپ کہیں باہر نکلے ہوئے ہیں، آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے، اب آپ کے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ تک پہنچا جا سکے، آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کے جاننے والوں کو بتایا جا سکے، یہ کارڈ ہوں گے تو اس میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ آپ جب بھی اپنے ہوٹل میں پہنچیں گے تو اپنے ہوٹل میں پہنچتے ہی ہوٹل کا کارڈ آپ نے لے لینا ہے، اسے بھی اپنے ساتھ رکھ لینا ہے پہلی دفعہ خاص طور پر۔ یہ ریبن اور پٹی دکھائی گئی ہے، کوئی بھی ریبن لے لیں یا ایسا کپڑا جو گھر میں استعمال ہوتے ہوتے آنکھوں میں رچ بس گیا ہو، اس طرح کا کپڑا آپ اپنے ساتھ رکھیں، اور یہ آپ ہر ایک اپنے سامان کے اوپر باندھ لیں گے تاکہ بیلٹ کے اوپر، پٹے کے اوپر جب سامان آتا ہے اس وقت دور سے یہ پہچانا جاتا ہے، آسانی رہتی ہے۔ تو یہ آپ نے اپنے سارے کے سارے سامان کے اوپر باندھ دینا ہے تاکہ آپ کو وہاں اپنے سامان کو پہچاننے میں آسانی ہو۔ وہاں پر بیلٹ ایک طرح کے بیگ ایک طرح کے ہوتے ہیں تو تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے، اس طرح کی کوئی ڈوری لگی ہوگی تو آپ کے لیے سمجھنا وہاں پر آسان ہوگا۔ یہ احرام کی چادریں دکھائی گئی ہیں، اپنے احرام باندھنے کا طریقہ آپ حضرات کے سامنے عملاً دکھاتا ہوں مرد حضرات کی طرف۔
جو حجاج کرام تہبند باندھتے ہیں، تہبند جیسے باندھا جاتا ہے اس طرح سے احرام کی آپ نیچے کی چادر باندھ سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ البتہ تہبند کی طرح سے اگر ہم احرام کی چادر باندھیں گے اس میں دو باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس تہبند سلا ہوا ہم نہیں استعمال کر سکتے، سلا ہوا جو تہبند ہے جو آگے سے سلا ہوا ہوتا ہے، جس کے دونوں اس طرح کے کنارے سلے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ہم نہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے تہبند باندھتے ہوئے اس بات کا، تہبند کی طرح سے نیچے کی چادر باندھتے ہوئے اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ تہبند کی اٹھتے بیٹھتے ہوئے اسی طرح سے آپ آرام کر رہے ہیں اس دوران اس بات کا دھیان رکھیں گے کہ سطر نہ کھلے، بے پردگی نہ ہو، ان باتوں کا دھیان رکھیں۔ تہبند کی طرح سے بھی نیچے کی چادر باندھی جا سکتی ہے۔ دوسرا طریقہ نیچے کی چادر باندھنے کا یہ ہے کہ آپ نے یہ دونوں اس کے جو کونے ہیں ان کو الٹے ہاتھ سے اس طرح سے آپ پکڑ لیں، اور یہ والا جو حصہ ہے پیچھے والا، یہ پیچھے والی چادر، آگے والی، ان دونوں کو اپنے جسم کے ساتھ یہاں پر ملا لیں۔ یہ اچھی طرح سے مضبوط کرنے کے بعد اس کو آپ ایسے اپنے جسم کے ساتھ آگے اس کو رول کر دیں۔ یہ رول کر دیا، اس کے اوپر آپ اپنا بیلٹ باندھ دیں گے۔ بیلٹ کسی بھی طرح کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ بیلٹ باندھ کے یہ جو اوپر کا کپڑا ہے یہ اس کے اوپر کر لیں۔ اگر بیلٹ کے اندر آپ نے سامان وغیرہ رکھا ہوا ہے وہ بھی محفوظ ہو جائے گا۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ جو حجاج کرام تشریف لے جا رہے ہیں اور خاص طور پر جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ چند دن جب تک آپ کی روانگی نہیں ہے، روزانہ رات کو گھر میں احرام کی چادریں باندھ کر 1-1.5 گھنٹہ آپ وقت گزاریں تاکہ احرام باندھنے کی پریکٹس ہو جائے۔ تیسرا ایک طریقہ ایسا ہے کہ آپ بغیر بیلٹ کے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، اور ایسا احرام کہ حج کے دنوں میں یہ 3-4 دن 5 دن تک کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا، یہ بندہ رہے گا اور ایسا مضبوط ہوگا کہ بیلٹ کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ سیدھا جو کونا ہے اس کو آپ نے سیدھے کونے کو الٹی بغل کے نیچے دبا دینا ہے۔ الٹی بغل کے نیچے دبا دیا۔ اب یہ الٹے کونے کو بھی آپ نے یہاں سے لا کر اس بغل کے نیچے دبا دیا۔ یہ بھی الٹی بغل کے نیچے دبا دیا، اور اس کو یہاں آگے اس کو مضبوط کر کے آپ نے اس طرح سے باندھ دینا ہے۔ اب اس کو آپ اوپر سے رول کرنا شروع کریں گے، رول کرنا شروع کریں گے، اور یہ رول کر دیا۔ یہ اب ایسی کیفیت میں ہو گیا ہے کہ یہ اس میں بیلٹ کی ضرورت نہیں ہے، بغیر بیلٹ کے بھی باندھا جا سکتا ہے۔ بیلٹ آپ باندھنا چاہیں اس کے اوپر احتیاطاً باندھ سکتے ہیں، لیکن یہ اتنا مضبوط ہے کہ یہ حج کے دنوں میں 4 دن 5 دن حج قران کرنے والے اس طرح سے باندھتے ہیں، کئی دن وہ چلاتے ہیں، تو یہ اس طرح سے آپ باندھ سکتے ہیں۔ اوپر کی چادر ہم نے جو اوڑھنی ہے وہ اس طرح سے اوڑھنی ہے جس طرح سے ہم سردیوں میں شال اوڑھتے ہیں۔ اوپر کی چادر کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے چہرے کے اوپر، سر کے اوپر نہیں ڈالنی ہے، یہ اس طرح سے ہم نے اوپر کی چادر اس طرح سے اوڑھ لینی ہے۔ بہت سے حجاج کرام جو دایاں کندھا ہے وہ یہیں سے ہی کھول لیتے ہیں یا وہاں پہنچ کر کھول لیتے ہیں۔ یہ صرف طواف کے 7 چکروں کے اندر ہمارا دایاں کندھا کھلے گا، اس کے علاوہ آپ نے احرام کے اندر آپ نے اپنے دونوں کندھے ڈھانپ کے رکھنے ہیں۔ صرف طواف کے 7 چکروں کے اندر، عمرے کے طواف کے 7 چکروں کے اندر آپ کے جو دایاں کندھا ہے وہ کھلا رہے گا، باقی تمام حالات کے اندر آپ نے اپنے دونوں کندھے ڈھانپ کے رکھنے ہیں۔ یہ جو ہم نے پہنا ہے اسے احرام کی چادریں کہا جاتا ہے، یہ احرام نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ احرام ہے۔ احرام ان پابندیوں کو کہا جاتا ہے جو نیت کرنے اور تلبیہ پڑھنے کے بعد ہم پر لازم ہوتی ہیں، یہ احرام کی چادریں ہیں۔ اب جب ہم نیت کریں گے، تلبیہ پڑھیں گے، اس کے بعد ہم پر احرام کی پابندیاں لازم ہوگی، اسے احرام کہا جاتا ہے۔ جس دن آپ کی روانگی ہو اس دن آپ نے غسل وغیرہ کر کے، اور اس غسل کے اندر آپ صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو مرد حضرات ہیں، خواتین ہیں، پاک خواتین وہ غسل کر لیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ یہ 2 رکعت یہ نفل یہ ہمارے احرام کا حصہ نہیں ہے، احرام کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ توبہ کے 2 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں۔ اگر کوئی نہیں بھی پڑھتا ہے تو بھی اس کا احرام صحیح ہو جائے گا، اس کا عمرہ صحیح ہو جائے گا۔ یہ 2 رکعت گھر سے ہی پڑھیں، ٹوپی پہن کر پڑھنے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد آپ گھر سے نکلیں گے، گھر سے نکلتے ہوئے گھر سے نکلنے کی دعائیں، اور پیچھے والے جتنے ہیں ان سے آپ ملاقات کریں گے، اس طور پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص گھر سے نکلتے وقت جو جانے والا ہے اور جو پیچھے رہنے والا ہے، یہ اگر دعائیں پڑھتا ہے اس طور پر کہ آیت الکرسی دونوں ہاتھ میں ہاتھ دے کر اگر آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ یہ دونوں، یہ جب جائے گا سفر پر خیریت عافیت کے ساتھ جائے گا اور خیریت عافیت سے واپس آئے گا، اور واپس آنے کے بعد ان کی آپس میں ملاقات بھی ہوگی۔ اور ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عمدہ ارشاد فرمایا کہ نکلتے وقت یوں اس طرح سے کہو دوسرے سے، استودعک اللہ الذی لا یضیع ودائعہ، میں تمہیں اس اللہ کی امانت میں دیتا ہوں جو اللہ اپنی امانتیں ضائع نہیں فرمایا کرتے ہیں، تو اللہ پاک کی حفاظت کے اندر رہیں گے۔ گھر سے نکلتے وقت آپ نے دعائیں پڑھنی ہیں اور روانہ ہونا ہے۔ یہاں پر ایئرپورٹ کی طرف ہماری روانگی ہوگی، اور ایئرپورٹ جانے کے بعد ابھی ہم نے احرام اور تلبیہ اور نیت نہیں کی ہے، اس لیے احرام کی پابندی ہم پر لازم نہیں ہے۔ ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد وہاں کے آگے کے مراحل ہوتے ہیں، اور آپ کا پاسپورٹ وغیرہ، ویزا اور ٹکٹ وغیرہ یہ چیک کیا جاتا ہے۔ یہاں پر اس طرح سے لائن میں لگتے ہیں، ہر ایک اپنا اپنا سامان اپنے پاس رکھیں، اپنی چیزیں اپنے پاس رکھیں۔ یہاں سے آپ آگے بڑھیں گے، آپ کا سامان چیک ہوگا، اور پھر اس کے بعد آپ کا سامان جمع ہوگا اور بورڈنگ کے مراحل ہوں گے۔ آپ نے تسبیحات پڑھتے رہنا ہے، اپنے اوقات کو قیمتی بنانا ہے، اور یہاں پر آپ کا سامان جمع ہوگا، اور پھر اس کے بعد آپ کو بورڈنگ دے دیا جائے گا۔ آگے امیگریشن ہوتی ہے، پھر آپ ویٹنگ لاؤنج کے اندر چلے جائیں گے۔ ویٹنگ لاؤنج سے آگے پھر آپ جہاز کی طرف جب روانگی ہوگی، آپ کو کہا جائے گا تو آپ نے جہاز کی طرف جانا ہے۔ یہ جو جتنا آپ کا سفر ہے، اس دوران آپ کی ہر وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہر وقت حاجی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ آپ نے حج کی تیاری کے حوالے سے جتنے افعال کیے ہیں، یہ سارے کے سارے افعال یہ آپ کے حج کے افعال کے اندر لکھے جا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک دو باتیں ذہن میں رکھیں کہ یہاں سے جن کی فلائٹ مکہ مکرمہ کی ہے، یعنی جدہ کی فلائٹ ہے، اور مکہ مکرمہ جنہوں نے جانا ہے، وہ احرام کی چادریں باندھ کر جائیں گے۔ اب احرام کی چادروں کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ گھر سے احرام کی چادریں باندھ کر جائیں۔ ایئرپورٹ پر بھی باندھ سکتے ہیں، دوران فلائٹ آپ جہاز میں بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے باندھ کر جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ گھر سے احرام کی چادریں باندھ کر نکلیں گے تو دو اس میں فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ راستے میں ملنے والے، آپ کے جاننے والے آپ سے ملیں گے، آپ سے دعاؤں کی درخواست کریں گے، آپ ان سے دعاؤں کی درخواست کریں گے، ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ دوسرا فائدہ اس کے اندر یہ ہے کہ جب احرام کی چادریں آپ نے باندھی ہیں اور ان چادروں کے ساتھ آپ یہاں سے ایئرپورٹ تک جا رہے ہیں، تو پورے راستے میں آپ جتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو آپ خاموش دعوت دے رہے ہیں حج کرنے کی اور عمرہ کرنے کی، کہ آپ کو بھی حج اور عمرہ کرنا چاہیے، اس کی آپ خاموش دعوت دے رہے ہیں، اور یہ نیکیاں آپ کے نامہ اعمال کے اندر لکھی جا رہی ہیں۔ اس لیے چادریں گھر سے ہی باندھ کر جائیں۔ اور ایسے لوگ جن کی فلائٹ ڈائریکٹ جدہ کی نہیں ہے، وایا فلائٹ ہیں، اور وایا فلائٹ کے اندر انہوں نے وہاں پہنچ کر دوسرے ملک سے جہاز تبدیل کر کے پھر آنا ہے، تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہاں سے جب نکلے تو آپ احرام کی چادریں باندھیں، یا جہاز میں آپ وہاں سے جب فلائٹ آپ کی روانہ ہو تو آپ چادریں وہاں سے باندھیں۔ اب یہاں پر آپ جہاز میں جب بیٹھ جائیں، اس کے بعد بھی جہاز فضا میں بلند ہو جائے، اس کے بعد اطمینان کر لیں، اس کے بعد نیت کرنی ہے۔ نیت اور تلبیہ پہلے سے کرنے سے اس وجہ سے منع کیا جاتا ہے کہ کبھی اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ فلائٹ لیٹ ہو گئی، کبھی ایسا ہوتا ہے کینسل ہو گئی، تو پھر مشکل پیش آتی ہے، احرام کی پابندیاں زیادہ وقت رہتی ہیں۔ تو جہاز فضا میں بلند ہو جائے، اس کے بعد بھی 3 گھنٹے کے بعد، تقریباً 3.5 گھنٹے کے بعد میقات آتی ہے، وہ اعلان بھی کرتے ہیں۔ سعودی ایئر لائن ہو تو عربی انگریزی میں اعلان ہوتا ہے، PIA ہو تو اردو میں اعلان ہوتا ہے، اس سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ حجاج کرام رات کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور جہاز میں بیٹھے انہوں نے کھانا کھلایا، اس کے بعد لائٹیں بند کی اور حاجی سو گئے، اور جدہ پہنچ کر ان کی آنکھ کھلی، میقات گزر جائے گی اور احرام کی آپ نے نیت نہیں کی ہے، تلبیہ نہیں پڑھا، تو آپ کے لیے مشکل پیش آئے گی۔ اس لیے جہاز میں بیٹھتے ہی یا کھانا وغیرہ کھا کر آرام کا تقاضا ہو، پہلے نیت کر لیں، پھر اس کے بعد آپ نے آرام کرنا ہو تو آرام کریں۔ سب جتنے بھی جدہ جانے والے ہیں، مرد ہیں، خواتین ہیں، یا عذر والی خواتین ہیں جن کے ایام چل رہے ہیں، انہوں نے بھی نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے سے پہلے مردوں نے اگر سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے تو ٹوپی اتار لیں گے، اور خواتین جو ہیٹ دکھایا گیا تھا وہ ہیٹ استعمال کریں گی، اور نقاب اس کے آگے گرا دیں گی۔ نیت اور تلبیہ، یہ 2 چیزیں جب تک آپ نے نہیں کی اس وقت تک احرام کی پابندیاں آپ پر لازم نہیں ہیں۔ نیت کے کیا الفاظ ہیں؟ اللہم، میرے ساتھ کہیے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اے اللہ، میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، کرتی ہوں، اسے آسان فرما اور قبول فرما۔
یہ عمرے کی نیت ہے، عربی میں الفاظ یاد نہ ہو تو اردو میں پڑھ لیں۔ اسی طرح سے جو حجاج کرام کسی دوسرے کی طرف سے حج کر رہے ہیں وہ اس کا نام لیں گے، یا اللہ میں فلاں کی طرف سے عمرے کا احرام، عمرے کی نیت کرتا ہوں، کرتی ہوں، اسے آسان فرما اور قبول فرما، اور ساتھ میں ہم تلبیہ پڑھیں گے۔ یہ دو کام جب ہم نے کر لیے تو اب احرام کی پابندی ہم پر لازم ہوگی۔ اب میں تلبیہ کہلواتا ہوں، آپ حضرات پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک۔ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ بلند آواز سے پڑھیں گے، خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ یہاں بھی مرد حضرات جو تشریف فرما ہیں ان سے درخواست ہے کہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک۔ اللہ پاک ہم سب کی تلبیہ کو قبول فرمائیں۔ جو حضرات اس سال حج پر جا رہے ہیں، جو نہیں جا رہے، سب کو اس سال اور بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضریوں کی سعادت نصیب فرمائیں۔ تلبیہ کی کثرت رکھنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حاجی تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں بائیں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری تلبیہ پڑھنے میں لگ جاتی ہیں، اور فرمایا ایک سے بڑھ کر ایک چلتے 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 یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ مشرق و مغرب مل جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب لوگ تلبیہ کم پڑھیں گے۔ آپ حج پر جائیں گے، عمرے پر جائیں گے، آپ دیکھیں بہت کم تلبیہ پڑھی جاتی ہے۔ تلبیہ کی وہاں کثرت رکھنی ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ ایک جگہ لکھا ہوا دیکھا کہ تلبیہ یہ حاجی کے لیے تلاوت سے بھی زیادہ افضل ہے، اور تلبیہ یہ حاجی کا ترانہ ہے، اور در حقیقت یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا جواب ہے، انہوں نے جو اعلان کیا تھا اس کا جواب ہے۔ تو تلبیہ وہاں کثرت سے پڑھنا ہے۔ اس کے اندر بندہ یہ اقرار کر رہا ہوتا ہے یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں، قدم قدم پر یہ کہتا ہے کہ آپ کے ہر ہر حکم کو پورا کرنے کے لیے میں حاضر ہوں۔ تلبیہ کی وہاں کثرت رکھیں، اور یہ جو 3 دفعہ کہلوایا ہے یاد کروانے کے لیے، جب ایک دفعہ آپ نے تلبیہ پڑھ لیا تو احرام کی پابندیاں آپ پر لازم ہوں گی۔ وہاں جدہ آپ پہنچیں گے، وہاں اطمینان کے ساتھ آپ نے سارے مراحل طے کرنے ہیں۔ آپ حج کے موقع پر قدم قدم پر دعاؤں کے اندر یہ الفاظ آپ دیکھیں گے کہ یا اللہ اس کو آسان فرما اور قبول فرما، اور کسی عبادت کی نیت کے اندر یہ چیز نظر نہیں آئے گی، لیکن حج کے موقع پر یہ چیز آپ کو نظر آئے گی، اس لیے کہ حج کے اندر مشکلات آتی ہیں۔ پھر وہاں والے جو حضرات ہیں وہ ڈسپلن کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، نظم و ضبط کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، تو اس لیے وہاں پر کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو جو آپ کے لیے مشکل کا باعث ہو۔ یہاں پر امیگریشن ہوگی، پھر آپ کا سامان باہر آئے گا، یہ سامان آپ اپنا وصول کر کے پھر اس کے بعد آپ ایئرپورٹ سے باہر نکلیں گے۔ اور آپ اگر سرکاری طور پر جا رہے ہیں تو آپ کے معلم کے افراد وہاں پر آپ کے لیے گاڑی کا انتظام کریں گے، بس کا انتظام کریں گے، اور پرائیویٹ جا رہے ہیں تو آپ کے گروپ لیڈر آپ کے لیے بس کا انتظام کریں گے۔ بسوں تک آپ پہنچ جائیں، وہاں پر بسوں تک پہنچ کر پھر اس کے بعد آپ نے بسوں میں اپنا سامان وغیرہ رکھنا ہے۔ تجربے کی بات یہ ہے کہ بسوں کے اندر سامان رکھنے کے اعتبار سے کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ نے سامان رکھنے کے کسی اور کے ذمے لگایا، اور ایک نے دوسرے کے ذمہ لگایا، دوسرے نے تیسرے کے ذمہ لگایا، پتہ چلا کہ فلاں آدمی کا سامان رہ گیا ہے۔ اپنی نگرانی میں خود اپنا سامان رکھوائیں۔ یہ آپ کو دکھایا گیا ہے۔ وہاں پر آپ جب جدہ پہنچے تو جدہ سے بھی آپ سم لے سکتے ہیں، حجاج کرام کو مل بھی جاتی ہے، حکومت کی طرف سے بھی مل جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر مکہ مکرمہ جا کر لینا چاہیں وہاں جا کر بھی لے سکتے ہیں۔ ہر حاجی حجن جو موبائل استعمال کر سکتے ہیں وہ اینڈرائڈ موبائل اپنے ساتھ رکھیں، وہاں پر قدم قدم پر ضرورت پیش آتی ہے۔ اور اسی طرح سے وہاں جب پہنچیں تو آپ کے لیے رابطہ کرنا اپنے گھر والوں کے ساتھ ضروری ہے۔ یہاں والے
عام طور پر وقت نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پر حاجی جاتا ہے، وہاں کی رونقوں کے اندر مگن ہو جاتا ہے، اسے یاد نہیں رہتا، خیال نہیں رہتا، اور یہاں والے پیچھے وقت گن رہے ہوتے ہیں کہ جی اب عمرہ بھی کر لیا ہوگا اور یہ پہنچ بھی گئے ہوں گے، سارے مراحل ہو گئے، 6-8 گھنٹے گزر گئے، ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا. اسی طرح سے خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے رابطہ کرنا ہے اور انہیں اپنی خیریت کی اطلاع دینی ہے. وہاں پر آپ سم لینے کے بعد اور پھر آپ رابطہ کریں گے اور پھر آپ آگے جب بڑھیں گے تو اس طرح سے یہ جو نیا ایئرپورٹ ہے اس پر اس طرح سے بسوں کی کیفیت ہوتی ہے. آپ اپنا سامان اطمینان سے رکھوائیں. اس میں ایک اور بات تجربے کی یہ ہے کہ وہاں پر وہ کہہ دیتے ہیں بھئی یہ بس ہے آپ کی، اس کے اندر آپ سامان رکھوائیں اور بیٹھ جائیں، 10 افراد آپ اس کے اندر بیٹھ جائیں. آپ نے اپنا سارا سامان رکھوا دیا. سامان رکھوانے کے بعد جب آپ بس میں سوار ہوئے تو بس کے اندر جگہ ہی نہیں ہے، دوسرے حاجی آ کر بیٹھ چکے ہیں. تو اس لیے کچھ حاجی سامان رکھوانے میں لگے، خواتین کو یا اس طرح کے بڑی عمر کے حضرات کو اندر بٹھا کر وہ جگہ آپ کی رکھ لیں تاکہ مشکل پیش نہ آئے. اب وہ بسوں کے اندر کھڑا کر کے نہیں لے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کو ہم دوسری بس میں بھیجیں گے، آپ کا سامان ایک بس میں جا رہا ہے، آپ دوسری بس میں جا رہے ہیں تو مشکل پیش آئے گی. سامان کے حوالے سے ایک اور بات کہ بعض دفعہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کا سامان یہاں ایئرپورٹ پر لیا، وہ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد آپ کو ہوٹل پر ملتا ہے. اسی طرح سے امیگریشن بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی یہیں پر ہی ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے بھی ذہناً آپ تیار رہیں. اپنا سامان اگر ضروری ہے، کوئی ضروری چیزیں اپنے ساتھ ہینڈ کیری کے اندر رکھیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامان دیر سے آپ کے ہوٹل میں پہنچے گا تو پھر وہاں پر آپ کو مشکل ہوگی. تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ روانہ ہوں اور یہاں سے آپ آگے جائیں گے تو حدود حرم کا گیٹ آتا ہے. حدود حرم کے اندر کافر کا داخلہ منع ہے. قرآن مجید کے اندر حکم ہے کہ مشرکین نجس ہیں، یہ مشرکین بیت اللہ کے قریب نہ آئیں. حجۃ الوداع کے موقع پر قرآن مجید میں یہ اعلان نازل ہوا اور پھر یہ آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا حجۃ الوداع سے 1 سال پہلے. یہ اس طرح سے جگہ جگہ یہ رحل نما یہ پل ہے، یہ حدود حرم کا گیٹ کہلاتا ہے. اور مختلف اطراف میں مختلف اس طرح کے بورڈ لگے ہوتے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے للمسلمین فقط، کہ صرف مسلمان اس طرف جا سکتے ہیں. اوپر لکھا ہوا ہے غیر المسلمین، غیر مسلم اس طرف دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. مکہ مکرمہ آپ پہنچے اپنے ہوٹل پر پہنچ کر سامان وغیرہ اتار کر کمرے میں جب پہنچ جائیں تو اگر آرام کرنے کا تقاضا ہو آپ آرام کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ آرام کر لیں تاکہ آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے، عمرہ صحیح طرح سے ادا کر سکیں. لیکن عموماً حجاج کرام کو بے چینی ہوتی ہے کہ جلد سے جلد ہم حرم جائیں اور عمرہ ادا کریں، خانہ کعبہ کی زیارت کریں. پہلے بھی جا سکتے ہیں، جیسے مشورے کے اندر طے ہو جائے اس طرح سے کر لینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہوٹل پہنچنے کے بعد اگر کسی کو غسل وغیرہ کرنا ہے، گرمی لگ رہی ہے تو غسل کر سکتے ہیں. یہ احرام کی چادریں اتار کے غسل بھی کیا جا سکتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ احرام کی چادریں اتار دیں تو ہمارا احرام ٹوٹ گیا. یہ احرام کی چادریں ہیں، آپ کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا منع ہے. تو احرام کی چادریں آپ اتار بھی سکتے ہیں غسل کے دوران. اور آپ غسل کے اندر صابن، شیمپو، شاور جیل اور خوشبو والی چیزیں، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ یہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں. خواتین کے حوالے سے ہوٹل میں اگر پہنچ گئی ہیں اور انہوں نے ہوٹل کے اندر صرف خواتین ہیں ان کے کمرے میں یا محرم مرد ہیں تو وہ اپنا جو اسکارف ہے، عبایا ہے، وہ اتار کے دوپٹہ اوڑھ کر بیٹھ سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب اس کے بعد جب آپ کی یہاں سے روانگی ہو، تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ حرم شریف کی طرف نکلیں گے. آپ کا ہوٹل جس بھی طرف ہو، سب سے پہلے ایک تو یہ ہے کہ ہوٹل کا کارڈ آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے. عموماً پہلی دفعہ واپسی میں مشکل ہوتی ہے، اندر سے نکلے سارے دروازے ایک جیسے ہیں تو مشکل پیش آ سکتی ہے. ہوٹل کا کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب حرم شریف کی طرف روانہ ہوں گے دور سے حرم کے مینار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. بہت بلند و بالا مینار ہے، تلبیہ کی اور زیادہ کثرت کر لی جائے. حرم شریف کی طرف آپ پہنچیں گے، یہ باب عبدالعزیز ہے. عموماً ہمارے حجاج کرام کی مسفلہ کے اندر رہائش ہوتی ہے، شار اجیاد میں، شار ابراہیم خلیل پر یا شار ہجرہ پر. تو وہ عموماً اسی طرف سے ہی مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں. کبھی یہ باب عبدالعزیز کا گیٹ یہاں سے مطاف میں جانے کے لیے راستہ کھولا جاتا ہے، کبھی یہ پیچھے باب اسماعیل کی طرف جانے کا راستہ ہے، کبھی یہاں سے یہ چھوڑتے ہیں. صرف احرام کی چادریں جنہوں نے باندھی ہوئی ہوں صرف ان مردوں کو نیچے مطاف میں جانے کی اجازت ہوتی ہے، خواتین جا سکتی ہیں. تو یہاں سے جو بھی راستہ ہو اس راستے سے آپ نے تلبیہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. یہ اس طرح سے یہ راستہ بنا ہوا ہے، باب اسماعیل کی طرف جا رہا ہے. باب عبدالعزیز سے اندر جائیں، یہ باب اسماعیل ہے، اس کی تصویر ہے. کبھی یہاں سے کھول دیتے ہیں، کبھی باب عبدالعزیز کھولتے ہیں. اور بھی 3-4 اطراف ہیں. پہلے یہ تھا کہ ہر ایک دروازے سے حاجی مطاف میں جا سکتے تھے، اب ایسی کیفیت نہیں ہے. باب عبدالعزیز سے داخل ہوں تو اس طرح کی کیفیت ہے. آگے ایکسیلیٹر آئے گا، اس سے حجاج کرام نیچے اترتے ہیں. آپ نے نظریں نیچی رکھنی ہے. مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ کر چپلیں آپ نے تھیلی میں رکھ لینی ہے.
بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اس کے بعد تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ نظریں نیچی رکھ کر آگے مطاف کی طرف بڑھیں گے، اور پھر آپ مطاف میں جب آپ کو اندازہ ہو جائے آپ مطاف میں پہنچ گئے ہیں، نظریں نیچی رکھیں اور ایک طرف ہو کر کھڑے ہو جائیں کسی ایسی جگہ پر جہاں 15-20 منٹ تک آپ کو کوئی ہٹائے نہیں۔ اطمینان کر لیں، ایسی کوئی مناسب جگہ تلاش کر لیں، اور وہاں پر جب آپ پہنچ جائیں وہاں پر کھڑے ہوں تو ایسی کوئی جگہ تلاش کر لیں جہاں 15-20 منٹ تک آپ کو کوئی ہٹائے نہیں۔ اس طرح سے راستے سے ہٹ کر آپ کسی بھی جگہ پر آپ کھڑے ہوں، اور وہاں پر کھڑے ہو کر پھر آپ نے نظر اٹھانی ہے اور خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا ہے۔ یہ وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے کہ جس کے اندر ایک اللہ رب العزت نے مقناطیسیت رکھی ہے، اور ایسی مقناطیسیت ہے کہ یہ دلوں کو، ایمان والے دلوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس کو دیکھنے سے دل نہیں بھرتا ہے۔ آج تک مسلمان کی یہ چاہت تھی کہ میں اس کو دیکھوں۔ اللہ رب العزت نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ مطاف میں کھڑے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ سامنے ہے، اور ہم نماز پڑھنے سے پہلے ہمیشہ یہ کہتے ہیں منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، یہاں سے ہزاروں میل دور ہے خانہ کعبہ۔ آج اللہ پاک نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ میں خانہ کعبہ کے بالکل سامنے کھڑا ہوں۔ جیسے ہی خانہ کعبہ پر نظر پڑے تو 3 مرتبہ کہنا ہے لا الہ الا اللہ، 3 مرتبہ کہنا ہے اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد جو مانگنا چاہیں مانگیں، اللہ سے دنیا مانگیں، آخرت مانگیں، آخرت کی نعمتیں مانگیں۔ بہت کریم ذات ہے، بہت دینے والی ذات ہے۔ ہم اپنے آپ پر نظر نہ رکھیں، اللہ کے خزانوں پر نظر رکھیں، اپنے گناہوں کی معافی، توبہ مانگیں۔ اور جو آتا ہے کہ پہلی نظر کی دعا قبول ہوتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں جب تک پلک نہیں جھپکی ہے اس وقت تک جو دعا مانگیں گے وہ دعا قبول ہوگی۔ اللہ کی ذات بہت دینے والی ذات ہے، ایسا نہیں ہے کہ پلک جھپکنے کے بعد ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہاں 15 منٹ 20 منٹ جتنی دیر کھڑے ہو کر ہم دعا مانگیں گے انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہی قبول ہے۔ حاجی کی دعا کے بارے میں آتا ہے 20 ربیع الاول تک حاجی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ تو جگہ ہی ایسی ہے، یہاں دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے۔ جب دعا مانگ کر فارغ ہوں، وہاں مختلف کیفیات ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ کوئی آدمی دیکھتا ہے کہ میرے دائیں بائیں جو کھڑے ہوئے ہیں میرے گروپ کے ساتھی، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے، میں محروم ہوں، اس طرح کی باتیں ذہن میں آتی ہیں۔ وہاں مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان بہت کچھ سوچ کر جاتا ہے، میں یہ بولوں گا یہ بولوں گا، وہاں پر خانہ کعبہ کی ہیبت ایسی طاری ہوتی ہے کہ زبان سے کوئی کلمات نکلتے ہی نہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھوں سے ایسے آنسو جاری ہوئے کہ زبان سے کوئی لفظ نکل ہی نہیں رہا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل آدمی خاموش کھڑا ہوا ہے، کبھی لمبی لمبی دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے۔ مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں، اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں دعا مانگنے کے بعد پھر جب آپ نے دعا مانگ کر فارغ ہوں، اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو اب آپ نے عمرہ شروع کرنا ہے۔ عمرہ شروع کرنے سے پہلے اپنے دایاں کندھا آپ کھول لیں گے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو خواتین عذر سے ہیں مکہ مکرمہ پہنچ کر وہ عمرہ ادا نہیں کریں گی، جب عذر سے پاک ہو جائیں گی، ایام ان کے ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد انہوں نے عمرہ ادا کرنا ہے۔ اس وقت تک عمرے کی پابندیوں کے اندر، حالت احرام کے اندر وہ رہیں گی۔ عمرے کی جس وقت آپ نے نیت کرنی ہے اس سے پہلے آپ نے حجر اسود والے کونے پر آ جانا ہے۔ حجر اسود والے کونے کی نشانی یہ ہے کہ اس طرح سے 5 دفعہ اوپر نیچے اللہ اکبر گول دائرے کے اندر گولڈن رنگ میں لکھے ہوئے ہیں اس کونے پر، اور کسی کونے پر اس طرح سے گول دائرے کے اندر اللہ اکبر نہیں لکھا ہوا۔ مختلف کلمات یہاں پر کبھی یا اللہ یا رحمان لکھا ہوتا ہے، یا حی یا قیوم بھی لکھا ہوتا ہے، ابھی اللہ اکبر 5 دفعہ اوپر نیچے لکھا ہوا ہے۔ اور اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ یہ کنارے پر پیچھے کی طرف یہ گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، یہ اسی طرح سے پیچھے والی عمارت کے اندر بھی گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، اوپر والی جو منزل ہے جو مطاف کے ساتھ ہے اس میں بھی لگی ہوئی ہے، اوپر والی منزلوں پر بھی یہ گرین لائٹ اس طرح سے لگی ہوئی ہے۔ یہ آپ کے سیدھ میں آ جائے، یہاں پر آپ پہنچ جائیں تو یہاں پہنچ کر آپ نے نیت کرنی ہے۔ کندھا آپ نے پہلے سے کھول لینا ہے۔ اس کندھے کو کھولنے کو اصطباع کہا جاتا ہے۔ اصطباع کہتے ہیں دایاں کندھا کھولنا مردوں کے لیے، ہر ایسے طواف میں جس کے بعد سعی کرنی ہو اس کے اندر یہ کندھا کھولا جاتا ہے، جو حالت احرام کے اندر عمرے کا جیسے طواف ہے اس کے اندر یہ کندھا کھولا جاتا ہے، اور یہ اصطباع کہلاتا ہے۔ یہ پورے 7 چکروں کے اندر ہے۔ اور ایک اور عمل ہے جو آگے میں بتاتا ہوں، تو یہ آپ نے اس طرح سے یہاں پر آ کر کھڑا ہونا ہے کہ خانہ کعبہ کی حجر اسود کی دائیں، آپ کا دایاں کندھا حجر اسود کی سیدھ میں آ جائے، یعنی حجر اسود سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر آپ کھڑے ہوں گے، مرد بھی اور خواتین بھی۔ یہاں پر کھڑے ہو کر آپ نے طواف کی نیت کرنی ہے۔ یا اللہ میں عمرے کے طواف کے 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں، کرتی ہوں، اسے آسان فرما اور قبول فرما۔ جو حجاج کرام ویل چیئر پر کسی کو طواف کروا رہے ہیں اوپر والی منزل پر، تو وہ ویل چیئر والے کو طواف کروائیں گے، خود بھی طواف کی نیت کریں گے، ویل چیئر والا بھی کرے گا، دونوں کا طواف ہو جائے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ویل چیئر پر جو شخص طواف کر رہا ہے وہ سوئے نہیں،
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طواف کے دوران وہ سو گیا تو سونے کے دوران جتنے چکر گزرے ہوں گے وہ عمرے کے اندر ہوں گے تو عمرے کے وہ شمار نہیں ہوں گے، حج کے اندر ہوں گے تو حج کے شمار نہیں ہوں گے، اس لیے وہ تسبیحات پڑھتے رہیں، سوئے نہیں۔ اسی طرح سے اوپر ابھی شٹل سروس چلی ہے جس کے اندر جوان بھی بیٹھ رہے ہیں اور جن کا عذر نہیں ہے وہ بھی بیٹھ رہے ہیں، اچھی طرح ذہن میں رکھیں جو پیدل چل کر طواف کر سکتے ہیں ان کے لیے ضروری اور لازمی ہے پیدل چل کر یہ وہ طواف کریں گے، سعی کریں گے، وہ سواری پر شٹل پر بیٹھ کر طواف یا سعی نہیں کر سکتے ہیں۔ یا آپ نے اس طرح سے کھڑے ہو کر نیت کر لی، اس کے بعد آپ حجر اسود کے بالکل سامنے آ جائیں گے، بالکل سیدھ میں حجر اسود کے آنے کے بعد اب آپ نے یہاں پر کھڑے ہو کر دو کام کرنے ہیں۔ ایک کو استقبال کعبہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے جیسے نماز میں کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں مرد حضرات اور خواتین سینے تک ہاتھ اٹھاتی ہیں، اس طرح سے آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں اور کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ استقبال کعبہ کہلاتا ہے، یہ ہر طواف کے پہلے چکر سے پہلے کرنا ہے، ہر ایک چکر میں نہیں کرنا، اس کو استقبال کعبہ کہا جاتا ہے۔ مرد حضرات کانوں تک جیسے نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور خواتین سینے تک ہاتھ اٹھائیں گی جیسے نماز میں اٹھاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کر آپ نے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ پورے کلمات یاد نہ ہو تو صرف بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے استلام کرنا ہے۔ استلام کس کو کہا جاتا ہے؟ مرد ہوں یا خواتین، آپ نے سینے تک ہاتھ اٹھانے ہیں، سینے تک جیسے ہاتھ اٹھائے ہوئے جیسے آپ نے حجر اسود کے اوپر گویا ہاتھ رکھ لیے ہیں، یا آپ نے ہاتھ اس طرح سے اٹھانے ہیں اور اٹھانے کے بعد آپ نے اس طرح سے بلند کر کے یہ کلمات کہنے بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اور یہاں پر آپ نے پورا اپنا جو پاؤں ہے سینہ ہے مکمل خانہ کعبہ کی طرف کر کے کھڑے ہوں گے، اور اس طرح سے یہ کلمات کہنے کے بعد آپ نے اپنی ہتھیلیوں کے اگلے حصوں کو انگلی کے پوروں کو چوم لینا ہے۔ یہ استلام کہلاتا ہے۔ یہ ہر چکر سے پہلے کرنا ہے اور ہر چکر کے 7ویں چکر کے آخر میں بھی کرنا ہے، تو کل 8 استلام ہوں گے۔ یہ استلام کرنے کے بعد آپ نے اب طواف شروع کرنا ہے، دائیں طرف کو چلنا ہے، خانہ کعبہ ہماری بائیں طرف ہوگا۔ اب یہاں سے ایک اور عمل آپ نے کرنا ہے، وہ عمل کہلاتا ہے رمل۔ یہ مردوں کے لیے سنت ہے، اور اس کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے موقع پر جب تشریف لائے تو کفار یہاں سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ مدینہ کے بخار نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ مسلمان یہاں پر رمل کریں، اور وہ قیامت تک کے لیے حجاج کرام کے لیے سنت ہو گئی کہ ہر وہ طواف جس کے بعد سعی ہو اس کے اندر مردوں کے لیے شروع کے 3 چکروں کے اندر رمل کرنا سنت ہے، بعد والے 4 چکروں کے اندر رمل نہ کرنا سنت ہے۔ رمل کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے پہلوانوں کی طرح سے اکڑ کر چلنا، چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے پہلوانوں کی طرح سے اکڑ کر چلنا، اس کو کندھے اچکاتے ہوئے یہ رمل کہلاتا ہے۔ یہ اس طرح سے پہلوانوں کی طرح سے چلنے کو رمل کہتے ہیں۔ اگر خواتین ساتھ ہیں یا کوئی بڑی عمر کے ساتھ ہیں یا ویل چیئر چلا رہے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے تو بھی ان کا طواف صحیح ہو جائے گا۔ یہ سنت عمل ہے، کر لیں گے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں کر سکتے ہیں یا خواتین ساتھ ہیں، مشکل ہو رہی ہے، رش زیادہ ہے، مشکل ہو رہی ہے تو نہ کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ شروع کے 3 چکروں کے اندر سنت ہے۔ خانہ کعبہ آپ کی الٹے طرف رہے گا، جس طرف ہمارا دل ہوتا ہے، ہمارے دل کا اور خانہ کعبہ کا بہت اہم کنیکشن ہے، تو یہ ہمارے الٹی طرف رہے گا۔ دوران طواف خانہ کعبہ کو دیکھنا منع ہے، خانہ کعبہ کی طرف سینہ کرنا منع ہے، خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ کرنا منع ہے، خانہ کعبہ کی طرف قدم کرنا منع ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا اسی طرح سے حکم ہے۔ تو آپ یہاں سے آگے چلیں گے، یہ خانہ کعبہ کا دوسرا کونا آ جائے گا، اور اس سے آگے بڑھیں گے، یہ حتیم ہے جو یو کی شکل میں ہے، اس کے باہر سے طواف کیا جاتا ہے، یہ یو کی شکل میں اس کے باہر سے طواف کیا جاتا ہے، اور اس سے آگے بڑھیں گے تو یہ خانہ کعبہ کا تیسرا کونا آ جائے گا، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے تو یہ رکن یمانی خانہ کعبہ کا چوتھا کونا آ جائے گا۔ رکن یمانی یہ اس کی نشانی ہے کہ اس طرح سے گولڈن رنگ میں اوپر سے نیچے سے یہ پٹی کھینچی ہوئی ہے، یہ اور کسی کونے میں نہیں ہے، یہ رکن یمانی کی نشانی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ دوران طواف تو ہم نے خانہ کعبہ کو دیکھنا نہیں ہے، پیچھے کی طرف باب عبدالعزیز کا بورڈ آ جائے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ رکن یمانی کے پاس پہنچ گئے۔ رکن یمانی پر پہنچ کر ویسے طواف کی دعائیں ہر چکر کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنے دل میں دعائیں مانگیں اور اپنی جو آپ دعا مانگنا چاہیں وہ دعا مانگیں، طواف کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ رکن یمانی ہے۔ رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان کا جو حصہ ہے، اس میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھنا سنت ہے۔
اس کے علاوہ آپ پورے طواف کے دوران جو دعا مانگنا چاہیں آپ مانگ سکتے ہیں۔ یہ رکن یمانی پر مسئلہ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رکن یمانی پر چلتے ہوئے آپ طواف کے دوران اگر اس کو بغیر رکے ہوئے سینہ اور چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کیے بغیر دایاں ہاتھ سیدھا ہاتھ اس کے کونے پر لگاتے ہوئے آپ آگے بڑھ جائیں تو یہ عمل ایک کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ لیکن اب کیفیت یہ ہے کہ پہلے یہ خانہ کعبہ کی جڑ میں یہ پشتہ نہیں ہوا کرتا تھا، اب یہ پشتہ بنا دیا گیا ہے کافی چوڑا خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے۔ اب یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ ہم سینہ بھی ہمارا خانہ کعبہ کی طرف نہ ہو، چہرہ بھی نہ ہو، اور چلتے ہوئے اس کو ہم ہاتھ لگا لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کی ساری دیواریں، حجر اسود، رکن یمانی، ان ساری جگہوں پر بہت زیادہ عطر لگائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو طواف کے دوران اگر یہاں ہم نے ہاتھ لگا لیا تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ ہم پر دم لازم ہو جائے، کیونکہ بہت زیادہ عطر لگی ہوتی ہے، اس لیے ہم یہاں سے ایسے ہی گزر جائیں گے۔ یہاں پر دور سے استلام نہیں کرنا ہے، رکن یمانی پر دور سے استلام نہیں کرنا، دور سے استلام صرف حجر اسود کا کیا جاتا ہے۔ یہ وہ درمیانی حصہ ہے جس میں آپ نے ربنا آتینا فی الدنیا پڑھنا ہے۔ یہ پہلے کونے پر آپ آ جائیں گے تو یہ آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا۔ اب یہاں پر کھڑے ہو کر آپ نے اسی طرح سے استلام کرنا ہے جس طرح سے پہلے چکر میں استلام کیا تھا، مکمل سینہ اور چہرہ آپ خانہ کعبہ کی طرف موڑیں گے، اور پھر آپ نے وہی کلمات کہنے، بسم اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ تمام کلمات یاد نہ ہو تو صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر پھر ہتھیلیوں کو چوم لینا ہے، سینے کی طرف، سینے تک ہاتھوں کو اٹھانا ہے، پھر ہتھیلی کو چوم لینا ہے۔ پہلا چکر ہمارا مکمل ہوا، دوسرا چکر شروع ہوگا، 3 چکروں میں مردوں نے رمل کرنا ہے، اور پھر باقی کے 4 چکر عام رفتار میں چلیں گے، اور 7 چکر جب آپ کے مکمل ہو جائیں، آپ حجر اسود پر پہنچ جائیں تو آخر میں ایک اور استلام کریں گے۔ ہر چکر سے پہلے ایک استلام کیا، آخر میں ایک اور کیا، تو یہ 8 استلام ہو گئے۔ یہ 8 استلام آپ کے مکمل ہو گئے۔ اب اس کے بعد آپ نے کندھا ڈھانپ لینا ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں۔ کہ 2 رکعت نفل قرآن پاک کا حکم یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں، لیکن مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا لازم اور ضروری نہیں ہے، پورے مسجد حرام میں کسی بھی جگہ پڑھے جا سکتے ہیں۔ اس طرح سے وہ حضرات جگہ خالی کرواتے ہیں، کبھی رش نہ ہو تو یہاں پر پڑھ سکتے ہیں، مقام ابراہیم کے پیچھے اگر رش ہو تو کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہی پڑھنا ضروری ہے، وہ کیا کرتے ہیں، یہاں پر ایک صاحب کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں اور 8 افراد اس کے ارد گرد پہرا دے رہے ہیں اور ہاتھوں سے طواف روک کر کھڑے ہوئے ہیں۔ طواف والوں کو بھی حرج ہوتا ہے، مشکل پیش آتی ہے، تو ایسا کوئی کام نہ کریں جو دوسروں کی تکلیف کا ذریعہ ہو۔ مسجد حرام میں کسی بھی جگہ پڑھے جا سکتے ہیں، یہاں پر رش زیادہ ہو آگے نکل جائیں، باب الفتح کے آگے، وہاں کھڑے ہو کر بھی آپ 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت یہ جو 2 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں یہ واجب الطواف ہیں۔ ہر طواف کے دوران آپ نے ہر ایک طواف کے بعد یہ 2 رکعت پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر کسی سے رہ جائیں تو واپس آ کر یعنی اس کے لیے مسجد حرام کے اندر پڑھنا ہے، مسجد حرام میں رہ جائیں، ہوٹل میں جا کر پڑھیں، کوئی رہ گئے ہیں پاکستان آ گئے ہیں تو اپنے گھر میں آ کر یہ 2 رکعت پڑھنا یہ لازم اور ضروری رہتا ہے۔ طواف پاکی کی حالت میں ہونا ضروری ہے، وضو کے ساتھ ہونا ضروری ہے، بغیر وضو کے طواف کیا تو طواف نہیں ہوگا۔ دوران طواف وضو ٹوٹ جائے تو جہاں سے آپ کا طواف ٹوٹا ہے وہیں آپ، جہاں وضو ٹوٹا ہے وہیں سے آپ چلے جائیں وضو کرنے کے لیے۔ واپس آنے کے بعد کیا کرنا ہے، اگر آپ کا 1 چکر یا 1 سے کم ہوا ہے پھر تو آپ نئے سرے سے شروع کریں، 1 سے زیادہ ہو گیا ہے پھر آپ جہاں تک پہنچ چکے تھے وہیں سے آگے جاری رکھیں۔ دوران طواف اگر نماز کا وقت آ جاتا ہے تو بھی یہی مسئلہ ہے، 1 چکر سے زیادہ ہو گیا ہے تو دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں تک آپ نے کر لیا ہے اس سے آگے کر سکتے ہیں۔ سعی میں بھی اسی طرح سے ہے، البتہ سعی کے اندر وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ پاک خواتین یہی مطاف میں آئیں گی اور یہ طواف کریں گی، جو عذر والی خواتین ہیں عذر سے جب پاک ہو جائیں پھر آئیں گی۔ تو حالت طواف کے اندر ضروری ہے کہ ہم پاک رہیں اور وضو بھی ہونا ضروری ہے، بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد زمزم پینا ہے، زمزم پینا یہ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر زمزم پیا اور یہ اس موقع کی ہی سنت ہے۔ ویسے بھی زمزم پینا سنت ہے لیکن اس موقع پر خصوصی اہتمام کے ساتھ پینا چاہیے، کم سے کم 3 گلاس پئیں۔ یہاں پر اس طرح سے یہ زمزم کے کولر رکھے ہوتے ہیں، یہ بعض پر لکھا ہوتا ہے غیر مبرد، یہ سادہ ہیں اور باقی ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ یہ یہاں پر یہ دائیں طرف سے گلاس دیے جاتے ہیں، زمزم پینے کے بعد یہ بائیں طرف ڈال دیے جاتے ہیں مستعمل گلاس۔ اس میں سے بہت سے حجاج کرام یہ کرتے ہیں کہ اپنے ہوٹل کے لیے، اپنے کمرے کے لیے 8-10 گلاس اپنے ساتھ لے لیے اور ہوٹل پر لے آئے۔ حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے
کہ یہ حرم شریف کی چوری ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہو تو کوئی جانے والا ہو، اس کے ذریعے پیسے دے کر باہر سے وہ خرید کر مسجد حرام میں یہ رکھے اور توبہ اور استغفار کرے تاکہ اس کی اس گناہ کی تلافی ہو۔ اسی طرح سے وہاں پر بہت ساری چیزیں اس طرح کی لوگ کرتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے ایسے۔ تو یہ اگر یہ استعمال کے لیے ہیں، آپ نے ایک گلاس پیا اس کے بعد اس طرف رکھ لیں، البتہ مستعمل گلاسوں میں سے اگر لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک عمل کرنا ہے سعی پر جانے سے پہلے، جس کو نما استلام کہا جاتا ہے۔ حجر اسود کے سامنے آ جائیں گے، نما استلام کریں گے، یہ بھی مستحب ہے۔ پچھلے والے جتنے استلام آپ نے کیے یہ سنت ہیں۔ اگر کوئی استلام کسی چکر میں رہ جاتا ہے تو یہ واپس پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آگے بڑھ جائیں۔ مثلا آپ استلام کرنا بھول گئے، آگے چلے گئے، مقام ابراہیم تک پہنچ گئے ہیں، اب واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اگلا چکر مکمل کر لیں۔ اور استلام اگر رہ جاتا ہے تو اس سے کوئی بھی چیز لازم نہیں ہوتی ہے۔ یہ نما استلام ہے، یہ بھی سنت سے ثابت ہے، سعی پر جانے سے پہلے ایک دفعہ استلام کرنا۔ لیکن اگر کوئی حاجی یا حجن یہ سمجھتے ہیں کہ رش بہت زیادہ ہے، میری نفل پڑھنے کے بعد زمزم پینے کے بعد آنا مشکل ہوگا، تو جیسے ہی طواف کے 7 چکر مکمل ہوں، 8واں استلام آپ نے کیا، اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر واپس پیچھے آ جائیں اور پھر ایک نما استلام کر کے پھر چلے جائیں 2 رکعت نفل پڑھنے، اور پھر زمزم پی کر پھر وہاں سے سیدھا سعی پر روانہ ہو جائیں۔ سعی پر جانے کے لیے اس کی سیدھ میں بھی اور زیادہ آسان راستہ اس کونے کی سیدھ میں، آپ یہاں پیچھے کی طرف لکھا ہوا ہے الی المسعی، دائیں بائیں بھی اس طرح کے چھوٹے بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ لکھا ہوا ہے الی المسعی، سعی کی طرف جانے کا راستہ۔ یہاں سے آپ آگے بڑھیں گے، اس طرح سے سعی کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ سعی کی طرف آپ آگے بڑھیں گے، یہاں دائیں طرف کو آگے مڑیں گے تو اوپر تھوڑی سی چڑھائی ہے، یہاں سے آپ آگے چڑھائی اس طرح سے یہ بلندی کی طرف راستہ جا رہا ہے، اس سے آپ جائیں گے آگے، یہاں الٹے ہاتھ کو موڑیں گے تو یہ صفا آ جائے گا۔ یہ صفا پہاڑ ہے جو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی یاد میں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہیں، کہ پانی کی تلاش میں وہ یہاں انہوں نے چکر لگائے تھے، تو اللہ رب العزت کو ان کی ادا ایسی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے حجاج کرام کے لیے اللہ رب العزت نے یہ لازم کر دیا کہ وہ جب بھی یہاں آئیں گے، عمرہ کریں گے یا حج کریں گے تو یہ صفا مروہ کی سعی کریں گے۔ تو یہاں صفا پر جب آپ پہنچیں تو یہاں پر کھڑے ہو کر دعا مانگنا یہ سنت ہے، اور یہاں پر بعض جگہوں پر خانہ کعبہ نظر آتا ہے، اوپر لکھا ہوا بھی ہے اس طرف کو اتجاہ القبلہ، کہ قبلے کی طرف یہ ہے، وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگی جاتی ہے، دعا کی قبولیت کا موقع ہے، سنت سے ثابت ہے دعا مانگنا۔ اس کے بعد ہم سعی شروع کریں گے، اور سعی کا یہ اس طرح سے سعی کرنے کی جگہ ہے، اس طرف سے جانے کا راستہ ہے، اس طرف سے آنے کا راستہ ہے، درمیان میں ویل چیئر والوں کے لیے اس طرح کی جگہ بنی ہوئی ہے، اس طرح کی جگہ یہ ویل چیئر والوں کے لیے ہے۔ یہاں پر جو کلمات کہے جاتے ہیں وہ یہ ہیں، ابدأ بما بدأ اللہ تعالی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ عربی میں یاد نہ ہو تو اردو میں کہہ سکتے ہیں، میں شروع کرتا ہوں جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں شروع کیا ہے، اور اگر یہ کلمات یاد نہ ہو تو بھی ہم سعی اس طرح سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ اور یہاں سے صفا سے آپ آگے چلیں گے، مروہ کی طرف چلنا شروع ہوں گے، آپ کی سعی شروع ہو گئی۔ یہ سعی کے 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ یہ درمیان میں یہ حصہ ہے جسے میلین اخضرین کہتے ہیں، پہلے یہاں پر 2 ستون تھے، اب یہ بڑا جنگلہ لگا دیا، ہر منزل پر اس طرح کا جنگلہ لگا ہوا ہے۔ جو ویل چیئر والا حصہ ہے اس میں بھی یہ جنگلہ لگا ہوا ہے۔ اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ مرد حضرات یہاں سے عام رفتار سے تیز اور دوڑنے سے کم یہاں سے تیز چلتے ہوئے گزریں گے، یہ مردوں کے لیے سنت ہے، خواتین اپنی عام چال پر ہی چلیں گی۔ تو یہ اس کے لیے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس جنگلے کے شروع ہونے سے 6 ہاتھ پہلے سے دوڑنا شروع کریں، اور جنگلہ جب ختم ہو اس کے بعد 6 ہاتھ آگے تک دوڑیں، اور واپسی پر بھی جس وقت آپ آ رہے ہوں گے اس طرح کا جنگلہ آئے گا، وہاں پر بھی یہی حکم ہے۔ مردوں کے لیے یہ حکم ہے، خواتین اپنی عام چال پر چلیں گی۔ اگر خواتین ساتھ ہوں، مرد جب یہاں سے آگے بڑھیں تو یہاں سے دوڑتے ہوئے آگے چلے جائیں، جہاں پر یہ حصہ ختم ہو جائے وہاں پر رک جائیں، خواتین آ جائیں تو ان کے ساتھ آگے چلے جائیں۔ پھر آپ مروہ پر پہنچ جائیں گے، مروہ پر بھی کھڑے ہو کر دعا مانگنا یہ سنت ہے، وہاں سے خانہ کعبہ نظر نہیں آتا ہے، نیچے صفوں کے نشان دیکھ کر وہاں پر آپ کھڑے ہو کر دعا مانگے، اور پھر اس کے بعد آپ نے صفا کی طرف چلنا ہے۔ اور صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، ہر آنے اور جانے کے درمیان جو میلین اخضرین آئے گا، گرین جنگلہ آئے گا، اس میں مرد حضرات نے تیز رفتار سے چلنا ہے۔ بعض حجاج کرام یہ سمجھتے ہیں کہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا ایک چکر ہے، وہ 2 چکروں کو ایک چکر سمجھتے ہیں، جبکہ یہ ایک ہی چکر، صفا سے مروہ تک ایک چکر مکمل ہو گیا، مروہ سے صفا دوسرا چکر مکمل ہو گیا، یعنی صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، صفا سے مروہ تیسرا چکر، مروہ سے صفا چوتھا چکر، صفا سے مروہ 5واں چکر، مروہ سے صفا 6واں چکر، اور صفا سے مروہ 7واں چکر۔ 7 چکر آپ کے مروہ پر آ کر مکمل ہوں گے، اور یہاں پر جب آپ کے 7 چکر مکمل ہو گئے تو اب آپ کا عمرہ مکمل ہو چکا ہے۔
اب آپ نے حلق کروانا ہے یا قصر کروانا ہے، دونوں کا مسئلہ سمجھ لیں، اور خواتین کے حوالے سے بھی میں مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ حلق کروانا افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی عمرہ ادا فرمایا یا حج ادا فرمایا، آپ علیہ السلام نے ہمیشہ حلق فرمایا ہے، اور قرآن پاک میں بھی حلق کروانے والوں کا ذکر پہلے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ رحمت نازل فرما حلق کروانے والوں پر۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ قصر کروانے والوں کے لیے کچھ فرما دیجئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے دوسری مرتبہ دعا فرمائی، یا اللہ رحمت نازل فرما حلق کروانے والوں پر۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا، تیسری مرتبہ آپ علیہ السلام نے حلق کروانے والوں کے لیے دعا فرمائی۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا، تو چوتھی مرتبہ میں آپ علیہ السلام نے قصر والوں کے لیے بھی رحمت کی دعا فرمائی، یعنی 3 مرتبہ حلق کروانے والوں کے لیے، چوتھی مرتبہ میں قصر کروانے والوں کے لیے۔ حلق کس کو کہا جاتا ہے؟ سر پہ استرا یا بلیڈ چلوانا، یہ حلق کہلاتا ہے۔ اور قصر کس کو کہتے ہیں؟ بال کاٹنے کو کہتے ہیں۔ بال کاٹنے کا مسئلہ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں۔ اگر کسی کے سر پر 1 پور سے زیادہ بال ہیں، وہ قصر کروا سکتا ہے۔ 1 پور کے برابر بال کٹوانے ہیں، چوتھائی سر کے، کم سے کم چوتھائی سر کے۔ اور یہ چیز حدیث شریف میں منع آئی ہے کہ کچھ حصے کے بال کٹے ہوئے ہوں، کچھ کے نہ کٹے ہوئے ہوں، تو اس لیے پورے سر کے بال چوتھائی سر کے برابر کٹوانے ہیں۔ وہاں پر آپ دیکھیں گے مروا پر لوگ کینچی لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے وہاں پر اب سعودی حکومت کی طرف سے انہوں نے کچھ دکانیں وغیرہ بھی بنا دی ہیں، شٹل دکانیں ہیں، وہ صرف قصر کرتے ہیں، صرف کینچی سے کٹواتے ہیں۔ وہاں پر وہ لوگ جائیں جو قصر کروانا چاہتے ہیں، جن کے 1 پور سے زیادہ بال ہیں، وہاں وہ حلق نہیں کرتے۔ حلق کروانے کے لیے آپ کو کلاک ٹاور کے نیچے جو دکانیں بنی ہیں وہاں جانا ہوگا۔ تو قصر کروانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ 1 پور سے بال زیادہ ہوں، 1 پور کے برابر پورے سر کے بال کٹوانے ہیں کینچی سے۔ اگر کسی نے پہلی دفعہ میں کٹوائے، 1 پور سے کم رہ گئے، اب دوسری مرتبہ عمرہ کر رہے ہیں یا حج کے موقع پر بال کٹوانے ہیں، تو اب دوسری مرتبہ ان کے لیے حلق کروانا ہی طے ہے۔ اور اگر کوئی حاجی حلق کروا لیتا ہے، دوسری مرتبہ وہ عمرہ کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی مسئلہ یہ ہے کہ دوسری مرتبہ پھر وہ حلق کروائے گا۔ کہتے ہیں جی سر پر تو بال تھے نہیں تو ہم کیسے کروائیں؟ تو یہ مسئلہ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں کہ اگر صبح کسی نے عمرہ کیا ہے فجر کی نماز کے بعد اور حلق کروایا ہے، ظہر کے بعد پھر مسجد عائشہ جاتا ہے، وہاں سے آ کر عمرہ کرتا ہے، تو دوسری مرتبہ ظہر کے بعد پھر اس کو سر پر اس طرح پھروانا لازمی اور ضروری ہے۔ خواتین کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ خواتین پورے سر کے بال، چوتھائی سر کے بال 1 پور کے برابر انہوں نے کاٹنے ہیں۔ 1 پور کسے کہتے ہیں؟ ہماری انگلی میں 3 پور ہوتے ہیں، جیسے شہادت کی انگلی ہے، اس میں 3 حصے ہیں۔ اوپر والا حصہ جو تقریباً 1.5 انچ کے برابر ہوتا ہے، اتنے بال کاٹنا چوتھائی سر کے ضروری ہے۔ پہلی دفعہ کے اندر بال چونکہ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، اس لیے 2-3 حصے سر کے لے کر خواتین بال 1 پور کے برابر کاٹ لیں، اور پھر اس کے بعد جب برابر ہو جائیں تو ہر دفعہ پورے سر سے 1 پور کے برابر لے کر بال کاٹ لیں۔ پہلی دفعہ میں 1 پور سے تھوڑے سے زیادہ کاٹ لیں۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے مردوں کے لیے یا خواتین کے لیے خاص طور پر، کہ ایسی خاتون جس نے اپنے تمام افعال عمرہ ادا کر لیے ہیں، سعی تک مکمل کر لیے ہیں، صرف بال کاٹنا باقی ہیں، وہ ایسی دوسری خاتون کے بال کاٹ سکتی ہے جس نے اپنے تمام افعال عمرہ ادا کر لیے ہیں، یعنی دونوں نے افعال عمرہ مکمل کر لیے ہیں۔ پہلے ایک خاتون دوسری کے بال کاٹ لیتی ہے، پھر دوسری پہلی کے کاٹ لیتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کے کچھ چکر باقی ہیں، وہ بھی دوسرے کے نہیں کاٹ سکتی، اس کے بال بھی کوئی دوسری نہیں کاٹ سکتی ہے۔ مردوں کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ اگر کوئی تمام افعال عمرہ ادا کر چکا ہے حاجی، وہ اپنے دوسرے ساتھی کے سر پہ حلق کرنا چاہتا ہے تو کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے دوسرا ساتھی پھر ان کے کر لے، پہلے ایک دوسرے کے کر لے، پھر دوسرا پہلے کے کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ حلق کروا لیا، اس کے بعد آپ عام اپنے کپڑوں میں آ جائیں گے۔ مکہ مکرمہ میں یہ مروہ پہاڑ اس طرح سے نظر آتا ہے، یہاں پر لوگ بیٹھے رہتے ہیں، مختلف اوقات کے اندر دعائیں وغیرہ مانگتے ہیں، تو یہاں پر بیٹھنا کوئی ایسا عمل نہیں ہے، البتہ دعا مانگنا یہ سنت عمل ہے، کھڑے ہو کر دعا مانگنا۔ اس کے بعد آپ نے حلق کروانا ہے۔ حلق کروانے کے بعد یہاں پر یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ مشین سے بھی لوگ حلق کرتے ہیں، مشین سر پر پھیرتے ہیں۔ مشین کا مسئلہ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، آج کل مشینیں 0 نمبر کی ایسی آ رہی ہیں جن کو 0 نمبر کہا جاتا ہے، لیکن حلق کی طرح نہیں ہے، وہ قصر کے حکم میں ہیں۔ 1 پور سے زیادہ بال ہوں گے تو وہ قصر کے حکم میں آئیں گی، ورنہ وہ قصر کے حکم میں ہیں، حلق کے قائم مقام نہیں ہے۔ حلق کے قائم مقام وہ مشین ہوگی جو بالکل حلق کی طرح سے بال کاٹتی ہے، یعنی آپ نے سر پہ اس طرح پھیرا اور وہ مشین چلائی، دونوں ایک ہی طرح کا رزلٹ دے رہی ہیں، وہ مشین تو حلق کے قائم مقام ہوگی۔ عام طور پر جو 0 نمبر کی مشین کہلاتی ہے وہ قصر ہوتی ہے، تھوڑے بال کو سر پہ ہاتھ پھیرنے سے اندازہ ہو جاتا ہے بال سر پہ باقی ہیں تو حلق نہیں ہوا ہے، تو وہ حلق کے قائم مقام نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے ہوٹل پر آ جائیں گے،
عمرہ کرنے کے بعد غسل کرنا لوگ ضروری سمجھتے ہیں، ضروری نہیں ہے، صفائی کے لیے بال کٹوائے ہیں، غسل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک مسئلہ میں بیان کر کے آج کی بات ہماری مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ حج تک اسی طرح سے رہیں گے۔ اب آپ اپنے کپڑوں کے اندر ہیں، اب جب کبھی آپ نے عمرہ کرنا ہوگا حدود حرم سے باہر نکلنا ضروری ہے۔ یہ حدود حرم ہے، یہ مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ ہے، یہ اللہ رب العزت نے حدود حرم اس کے گرد کھینچی ہوئی ہے۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد اللہ رب العزت نے مختلف باؤنڈریاں کھینچ رکھی ہیں۔ ایک باؤنڈری ہے جو مطاف کی ہے، پھر مسجد حرام کی باؤنڈری ہے، پھر یہ حدود حرم کی باؤنڈری ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر بتائی تھی، انہوں نے نشان لگائے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تجدید کروائی، رینیو کروایا۔ اس کے بعد صحابہ کرام اور آج تک سعودی حکومت اس کو بار بار نئے نشانات لگاتی رہتی ہے تاکہ یہ نشانات باقی رہیں۔ یہ حدود حرم ہے، جب بھی ہم نے عمرہ ادا کرنا ہوگا تو اس حدود حرم سے باہر نکلنا ضروری ہے۔ لیکن جو بھی اس حدود حرم سے باہر نکلے گا اس کے لیے ضروری نہیں ہے واپسی پر عمرہ کرے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ کل میقات دکھائی جائے گی انشاءاللہ، میقات سے اگر ہم باہر نکلیں گے تو واپسی پر عمرہ کرنا لازمی ہے۔ وہ اس سے بڑی باؤنڈری ہے، یہ حدود حرم کی باؤنڈری ہے، وہ اس سے بڑی باؤنڈری ہے جو اللہ رب العزت نے کھینچی ہے، وہ میقات کی باؤنڈری ہے۔ کل انشاءاللہ وہ اس کا نقشہ دکھائیں گے۔ یہ شمال کی طرف مسجد عائشہ ہے جو 5 کلومیٹر سب سے قریب ہے اور یہاں سے عمرہ کرنا سب سے افضل ہے۔ اور یہ غروب کی طرف حدیبیہ کا علاقہ ہے، یہ زیارات میں انشاءاللہ پرسوں کی کلاس کے اندر دکھایا جائے گا۔ مشرق کی طرف یہ جعرانہ ہے، یہ بھی زیارات میں انشاءاللہ دکھایا جائے گا، کبھی زیارات میں یہاں لے جاتے ہیں۔ اور یہ جنوب کی طرف عرفات کا علاقہ ہے، یہ بھی زیارات میں لے جاتے ہیں۔ ان میں سے کسی بھی طرف آپ باہر نکل کر عمرے کی نیت کر کے اور آ کر آپ عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہوٹل سے احرام باندھیں، احرام کی چادریں باندھ کر آپ ٹیکسی کر لیں اور مسجد عائشہ چلے جائیں، ٹیکسی والے سے بات کر لی جائے، ہم 15-20 منٹ وہاں رکیں گے، آدھا گھنٹہ رکیں گے، اور وہاں جا کر آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنی ہے اور نیت کرنی ہے، تلبیہ پڑھنی ہے، اور پھر آ کر آپ ٹیکسی میں واپس حرم آ جائیں تو آپ وہاں پر آ کر عمرہ ادا کر لیں۔ یہ آسان صورت ہے۔ اگر آپ وہاں جا کر مسجد عائشہ میں احرام کی چادریں باندھتے ہیں، یہ بھی صورت ہوتی ہے، وہاں جگہ بھی ہے، احرام ملتے بھی ہیں، لیکن اس میں یہ مشکل ہوتی ہے کہ واپسی میں آپ کپڑے کہاں سنبھالیں گے، کپڑے پھر آپ ہوٹل چھوڑنے جائیں، احرام اس میں عمرے کے دوران کپڑے آپ سنبھالنا آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے ہوٹل سے غسل وغیرہ کر کے احرام کی چادریں باندھ کر آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں اور پھر آپ وہاں سے عمرے کی نیت کر کے آ جائیں۔ اگر مکروہ وقت ہو، پوری دنیا کے اعتبار سے مکروہ وقت نفل کے اندر 3 ہیں، صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک نفل پڑھنا منع ہے۔ اسی طرح سے زوال کا جو وقت نقشوں میں لکھا ہوتا ہے اس سے 5 منٹ پہلے، 5 منٹ بعد، اور غروب آفتاب عصر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ 3 اوقات ہیں۔ وہاں بھی ان اوقات کے اندر نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ دوسروں کی دیکھا دیکھی لوگ نفل پڑھتے ہیں۔ طواف کے نفل اگر اس دوران پڑھنے ہوں تو ہم انتظار کریں، مغرب ہو جائے اس کے بعد پڑھیں، یا فجر میں طلوع آفتاب ہو جائے اس کے بعد پڑھیں۔ اس دوران ہم طواف کے نفل بھی نہیں پڑھیں گے۔ اگر ہم مسجد عائشہ گئے ہیں، عصر کے بعد کا وقت ہے، وہاں پر ہم نفل نہیں پڑھیں گے، صرف تلبیہ پڑھ کے نیت کر کے ہم وہاں سے آ جائیں گے، ہمارا عمرہ صحیح ہو جائے گا۔ اللہ پاک جو باتیں کہیں ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ حج کے 5 دن پورے بتائے جائیں گے اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ روانگی، اور مدینہ منورہ میں آپ علیہ السلام کے روزے کی اہم زیارات اور ریاض الجنہ کے اندر کی بہت اہم چیزیں، اور وہاں پہ جو نسک ایپ کے ذریعے جس حصے کے اندر جاتے ہیں وہ اجازت لے کر وہ بھی انشاءاللہ تفصیلی دکھائی جائیں گی۔ تو آپ حضرات کل بھی تشریف لائیں، اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ومجدك. اللهم نور قلوبنا وازل عيوبنا وزينا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.